حسین و حسن فاطمہ علی حیدر ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایک قرات اجر عطا فرمائے گا، اور قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب اتاری ادامہ ذلہ کی ایک بڑی ہی پیاری بات یوں کہی ناظرین کہ دل پر نقش ہو گئی، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نام بھی پیش ہو رہا ہے، شناخت بھی پیش ہو رہی ہے، فلاں بن فلاں حضور یوں درود پاک پڑھ رہا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اچھے طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا رہے، اور حضور کے قربان جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے قربان جائیں کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد یہ غم بھلا دیتی ہے اور انسان کے دل کو فرحت اور شادمانی دلا دیتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد یہ بندے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافے کا بھی ایک نوید اور پیغام سناتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زبان پر حضور کی یاد ہو، ہماری جو ہے وہ عقل میں، ہمارے ذہن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہو، ہمارے اخلاقیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہو، اور ہمارے لباس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لباس پسند تھا اس کے بارے میں فرمایا کان احب الثیاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص۔ قمیص یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ترین لباس تھا، تو اس میں لباس میں بھی جو ہے وہ حضور کی یاد ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس کو جو ہے وہ پسند فرمایا، اور مردوں کو کفن دینے کے لیے بھی اسی رنگ کا جو ہے وہ خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ ارشاد فرمایا، تو سفید لباس ہو، اس میں بھی جو ہے حضور کی یاد جو ہے وہ موجود ہے۔ تو ہمارے اخلاقیات میں، ہمارے کردار میں، ہمارے لباس میں، ہمارے چہرے پر بھی، ہماری گفتار کے اندر بھی، ہمارے معاملات کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اور حضور کی یاد کیسی ہے؟ فرمایا جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد ہم سب کو نصیب فرمائے۔ درود پاک میں حضور کی یاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے میں حضور کی یاد ہے، حضور کے میلاد کی خوشی میں رقم خرچ کرنے میں، مسلمانوں کو کھانا کھلانے میں یہ بھی حضور کی یاد ہے، اپنے گھر کو سجانے میں یہ بھی حضور کی یاد ہے، مرحبا کے نعرے لگانے میں یہ بھی حضور کی یاد ہے، اور اپنے اخلاق کو نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھالنے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے۔
سبحان اللہ. اللہ کریم ہم سب کو یہ اچھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اپناتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. مسائل کا حل ہمارے پیارے نگران شورا کا یہ پروگرام ہے اور آپ مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. روحانی علاج بتانے کے لیے ہمارے پیارے مبلغ دعوت اسلام جناب قبلہ جنید مدنی ہمارے ساتھ ہیں. ماشاءاللہ اضحک اللہ سنک اللہ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے. اور آج ماشاءاللہ خوش نصیبی ہے کہ ڈاکٹر سلمان یہ میرے دل کی جانب جو ہے موجود ہیں. مرحبا ڈاکٹر صاحب, اللہ آپ کا نام بھی مبارک فرمائے. اور ڈاکٹر زیرک اتاری ماشاءاللہ ماہر نفسیات ہیں یو کے سے, آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اللہ کریم ہمیں اپنی دنیا کے اندر, اپنے معاشرے کے اندر ایک اچھی پہچان اچھی نیتوں کے ساتھ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں بھی دو طرح کے مدنی چینل کے ناظرین معاملات ہوتے ہیں. وہ یہ ہیں, ایک تو یہ ہے کہ بندہ اپنی پہچان بنانے کے لیے کچھ کام کر رہا ہوتا ہے, چیریٹی, اپنی پہچان بنانے کے لیے چیریٹی کر رہا ہے, لوگوں کو پیسے دے رہا ہے, راشن دے رہا ہے, کھانا کھلا رہا ہے اور اس طرح کے کام کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میری پہچان یہ بن جائے کہ میں بڑا چیریٹی دینے والا ہوں. ایک تو یہ پہلو ہے, یہ مذموم پہلو ہے, یہ اچھا نہیں ہے. اچھا کام, اللہ کی رضا پانے والا کام, جس کی ہمیں دین اسلام رہنمائی کر رہا ہے, وہ والا کام, وہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. مسلمان کا ہر نیک اور جائز کام یہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اللہ کی رضا کے لیے بندہ جو ہے وہ کام کرے گا تو پہچان اس کی اچھی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بن ہی جائے گی. بلکہ جن سے اللہ کریم محبت فرماتا ہے, اللہ کریم ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے. یاد رکھیے کہ انسان اپنی دولت سے لوگوں کے دل پر راج نہیں کر سکتا, بلکہ اگر یہ حسن اخلاق کو اپنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائے تو یہ اس کا یہ اچھا عمل یہ اللہ کریم کی رحمت سے, اس کے فضل سے اللہ کی رضا کے لیے اپنائے گا تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو پیدا اور جاگزین فرما دے گا. تو ہم اچھے کام کریں اور اچھے کاموں کو اپنی پہچان بنائیں. بعض لوگوں کی پہچان جو ہے وہ بہت بری ہوتی ہے کیونکہ ان کے کام ہی کیا ہوتے ہیں, برے ہوتے ہیں. دنیا میں جس کا چرچا برا ہے اور جس کے مرنے کے بعد روایتوں میں حدیث مبارکہ کا مضمون اور مفہوم یہ ہے کہ کسی شخص کے مرنے کے بعد لوگ اس کی برائی بیان کر رہے تھے تو ارشاد فرمایا واجبت, واجب ہوگی. اور ایک شخص تھا اس کی لوگ جو ہے وہ اچھائی بیان کر رہے تھے تو فرمایا گیا واجبت, واجب ہوگی. عرض کی گئی حضور کیا جو ہے وہ واجب ہو گیا؟ تو فرمایا جو حدیث پاک کا مضمون ہے کہ پہلا آدمی کہ جس کے لوگ جو ہے وہ برائی کا جو ہے وہ بیان کر رہے تھے تو اس کے لیے اس کی برائی کا عذاب اور جو جہنم اس کی سزا بنتی ہے یہ اس کے لیے لازم ہو گیا. اور جس کی لوگ اچھائی بیان کر رہے تھے تو اس کی اچھائی کے سبب جو ہے وہ اس کے لیے جو اچھا انعام ہے, جو جنت ہے, یہ اس کے لیے لازم ہو گیا. تو ہمارے اعمال, ہمارے اخلاق, ہمارے کردار میں ستھرائی ہونی چاہیے, پاکیزگی ہونی چاہیے. اور جتنی انسان کے اخلاقیات کے اندر بہتری ہوگی اور جتنی لہجے کے اندر پولائٹنس ہوگی اور بلا تفریق پولائٹنس ہو, یہ نہیں کہ بھئی اس سے بات کرے گا تو پولائٹ طریقے سے بات کرے گا, اس سے بات کرے گا تو روڈ انداز میں بات کرے گا, یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ جہاں دین اسلام نے نرمی کرنے کا حکم دیا وہاں پر نرمی سے گفتگو کرے گا, پیش آئے گا گھر والوں کے ساتھ بھی, تو پھر انسان اس کی برکتیں پائے گا. یہ بھی معاشرے میں دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو اچھے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں ان کے مسائل بعض اوقات لوگ خود ہی جو ہے وہ حل کرنے کی طرف جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پرابلم ان تک لوگ پہنچنے ہی نہیں دیتے, اس سے پہلے ہی کیا کر دیتے ہیں, اس کو ریزالو اور سالو کر دیتے ہیں. تو بہت سارے مسائل کا حل, بالخصوص گھریلو نچاکی کا یوں بولیں کہ ایک حل انسان کا حسن اخلاق جو ہے وہ اپنانا بھی ہے. اور اگر یہ نہیں اپنائے گا, روڈ انداز اپنائے گا, بچوں کو بھی کوٹ رہا ہے, بچوں کی ماں کو بھی کوٹ رہا ہے اور اپنے آپ کو بھی مار رہا ہے, تو یہ پھر اپنی مصیبتوں کے اندر ہی اضافہ کرتا چلا جائے گا. اپنے آپ کو اپنی ٹکریں دیوار سے مار رہا ہے یا گلاس سر میں مار رہا ہے. تو یہ بتانے والے نے بتایا کہ میں نے 3 مرتبہ ایک لوہے کا گلاس جو ہے وہ اپنے سر میں مارا. وہ کہہ رہا تھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ اپنی بیوی کو ماروں گا یا بچے کو ماروں گا تو یہ تو کچھ اور ہو جائے گا, زیادہ مطلب معاملہ خراب ہو جائے گا. اس نے کیا کیا, اس نے کہا میں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ مارا اور 3 مرتبہ وہ لوہے کا گلاس تھا, اسٹیل کا گلاس تھا, وہ میں نے سر میں مارا. تو پھر مجھے کہنے لگا کہ میرے سر میں جو ہے وہ چکر جو ہے وہ آنے لگ گیا, سر چکرا گیا. اللہ خیر فرمائے. تو اس طرح کے کام کرنے سے پرابلم بڑھیں گے, حل نہیں ہوں گے.
جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنائیں گے تو ایشو انشاءاللہ ریزالو ہوتے چلے جائیں گے. ڈاکٹر زیرک کی طرف بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ ذہنی اور مینٹل سٹریس آنے کی بنیاد پر یہ جو طریقہ کار ہے کہ اپنے آپ کو ہی اذیت دینا، اپنے آپ کو مارنا، یہ جو آپ کی ایک میڈیکل فیلڈ ہے اس کے اندر یہ کیا کہلاتا ہے؟ کیا گائیڈنس ہے اس حوالے سے، فرمائیے گا. جی، یہ جو اپنے آپ کو مارنے کے حوالے سے اس کو ہماری زبان میں سیلف ہارم بیہیویئر بولتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی طرح سے جو ہے وہ تکلیف پہنچانا. اب اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے جذبات سے یہ ریلیٹڈ ہے کہ یا تو وہ خواہ میں جو ہے ایک سچویشن پر اوور ریئیکٹ کر رہا ہے کہ جو اس کو نہیں کرنا چاہیے، کہ جہاں اس کو غصہ نہیں آنا چاہیے وہاں غصہ آ رہا ہے کیونکہ یہ بندہ اپنے جذبات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا یا کنٹرول نہیں کر پا رہا. اور اب دوسرا اس پر یہ ہوتا ہے کہ جب جذبات قابو میں نہیں آتے تو بندے کو غصے کی کیفیت میں ایموشنلی ذہنی طور پر کوفت ہوتی ہے. اب جب یہ ذہنی طور پر کوفت ہوتی ہے نا، تو اب اگر یہ بندہ اپنے جذبات کو صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کرے گا، مثال کے طور پر پرابلم ہوا، مسئلہ ہوا جس پر آپ کو غصہ آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب میں ایک آپ کے سامنے سچویشن رکھتا ہوں، آپ مدنی پھول بھی کنٹینیو کیجئے گا اور اس سچویشن پر بھی گائیڈنس دیجئے گا. جیسے ایک بندہ ہے وہ ڈیوٹی کر کے گھر پر آیا ہے، 8 گھنٹے ڈیوٹی کر کے وہ گھر پر آیا ہے. گھر پر آتے ہی اس کے بچوں کی ماں نے اسے ایک فہرست جو ہے وہ تھما دی ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ چاہیے. اچھا، پھر اس کے بعد اس کا بچہ روتا ہوا، شور مچاتا ہوا گھر میں جو ہے وہ بھاگ رہا ہے، ٹھیک ہے، رو رہا ہے، یا یہ کچھ سونا چاہ رہا ہے تو گھر والے کہہ رہے ہیں نہیں بھی پہلے یہ کام کر کے آؤ، یا پھر گھر والوں کو مطلب کر آ کے اگر سونے میں آ رہا ہے، اب بچہ آ رہا ہے وہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، تو ایسی صورت حال میں بندہ جب وہ کیا کرے، کچھ طرح اس پر بھی روشنی ڈالیے گا ذرا. جی انشاءاللہ اس طرح بھی آتا ہوں. تو جب جذبات کو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا، میں کہہ رہا تھا کہ پرابلم ہوئی، غصہ آ رہا ہے. اب دیکھیں اگر آپ اپنے آپ کو تکلیف پہنچائیں گے تو یہ تو اس کا حل نہیں ہے، یہ تو غلط طریقہ ہے. اور آپ نے ایک دفعہ کیا ہے، اب آج اپنے اوپر کیا، کل کسی دوسرے پر کریں گے اور یہ پرابلم ورس سے ورس ہوتی چلی جائے گی. صحیح. حل یہ ہوتا ہے کہ آپ مشکل جو پرابلم ہے، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس وقت مشکل میں ہوتے ہیں نا، تو ذہنی طور پر آپ کی کیفیت صحیح نہیں ہوتی کہ آپ ہر چیز کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر سکیں یا معاملے کی نزاکت یا ہر نزاکت کو سمجھ سکیں. بعض دفعہ یا اکثر دفعہ میں یہ کرنا چاہیے کہ جب ایسی کیفیت ہو، غصہ آ رہا ہے، معاملات جو ہے وہ آگ بھڑک رہی ہے، تو ایسی صورت میں ہم خاموش ہو جائیں، آگے پیچھے ہو جائیں، باہر چلے جائیں، تھوڑا ٹائم دیں. اب سوچیں، اس پر سوچیں گے اور دیکھیں روٹ کوز کیا ہے، پرابلم کیا ہے، اور اس پرابلم کو ہم گفتگو کے ذریعے، گھر والے ہیں، بچے ہیں یا اور فیملی افراد ہیں، اس کو کیسے حل کریں. تو جب حل کی طرف سوچیں گے تو انشاءاللہ کیا ہوگا کہ جب آپ بات کے ذریعے معاملے کو حل کریں گے تو وہ جو آپ کا غصہ ہے وہ خود بخود ڈاؤن ہو جائے گا. اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ فیوچر کے لیے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی پچھلی دفعہ معاملہ ہوا تھا، مجھے غصہ آیا تھا، میں تھوڑا ٹھنڈا ہو کے سوچا تھا، پھر اس پر بات چیت کی تھی، وہ پرابلم ریزولو ہو گئی تھی، لہٰذا مجھے جو ہے وہ غصہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ کروں گا. اس کو بھی ایک کنڈیشننگ بولتے ہیں، کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی بولتے ہیں، کہ جب آپ ایک رائٹ حل کی طرف آئیں گے تو اگلی دفعہ بھی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. آپ نے جو مسئلہ بیان کیا کہ اسلامی بھائی ہے، کام کی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے تھکا ہارا، ہر طرح سے چکنا چیو، جسمانی طور پر بھی ذہنی طور پر بھی. اب وہ اپنے مائنڈ میں کیا سوچ رہا ہوگا، میں آؤں گھر پہ، میری آؤ بھگت ہو، مجھے پانی کا گلاس پیش کیا جائے، میرے لیے کھانا تیار ہو، مطلب اس کی یہ ایکسپیکٹیشن ہوگی. گھر والوں کی کیا ایکسپیکٹیشن ہوگی، سارا دن میں بچوں کے ساتھ جو ہے یہ اوپر نیچے تنگ کرتے رہے ہیں، اب میرے بچوں کے ابو آئے ہیں، وہ تھوڑا ان کو سنبھالیں گے، یہ کام رہتا ہے، وہ کام رہتا ہے. تو اس میں تربیت کے مدنی پھول تو دونوں کے لیے ہوں گے، لیکن بالخصوص کیونکہ آپ نے اسلامی بھائی کا تذکرہ کیا تو ان سے یہ عرض ہوگی، کسی بھی اسلامی بھائی سے، کہ جب آپ کام سے آئے نا تو آپ تھوڑی سی اپنی جو چاہت ہے نا یا خواہش ہے اس کو تھوڑا سائڈ پہ رکھیں. آپ یہ تصور کریں کہ گھر میں سارا دن جو ہے وہ بچوں کے ساتھ گھر والوں نے گزارا ہے، اتنا مشکل ہوگا، تو آپ اس نیت سے آئیں کہ میں آؤں گا
میں بچوں کو جو ہے وہ پیار محبت کروں گا, میں گھر والوں سے تھوڑا بہت پوچھوں گا, اور انشاءاللہ عز و جل اس کا جو ہے وہ مثبت اثر ہوگا. جب آپ اپنی جو ہے وہ ڈیزائرز کو پیچھے رکھیں گے اور دوسروں کی ڈیزائرز کو ترجیح دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ ہوگا. ہو سکتا ہے کچھ ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جائے, لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ اپوزیشن بھی جو ہے یا اپوزٹ پارٹی جو ہے وہ بھی پھر آپ کے جذبات کا خیال رکھنا شروع کر دے گی. تو پہلے اس کا ہمیں عملی نمونہ بننا پڑے گا, تو انشاءاللہ اگلے بھی اس کو فالو کریں گے. واہ سبحان اللہ, یعنی شکریہ کی آمد مرحبا, اللہ برکت دے اور عافیتیں سلامتیاں راحتیں مقدر بنائے. ماشاءاللہ آپ کے لیے ایک بڑا خوشی کا دن تھا, شیخ طریقت امیر سنت کا یوں شفقت فرمانا, اور اللہ تعالیٰ آپ کی ان سعادتوں میں اور ان خوش بختیوں میں مزید جو ہے وہ اضافہ فرمائے. مسائل کا حل پروگرام تو ہے, لیکن کویسچن میں سوچا ہوا میں وہ کر ہی لوں کہ موقع ماشاءاللہ ایک بڑا خوشی کا موقع تھا, اور پھر امیر سنت کی موجودگی, جانشین امیر سنت کی موجودگی مزید برآں تھی, اور اس دوران جو ہے وہ آپ کو اشک بار جو ہے وہ دیکھا گیا, بالخصوص دعا کے موقع پر. عمومی طور پر میں نے بھی نکاح جو ہے وہ پڑھائے ہیں, آپ نے تو شاید آج تک نکاح تو نہیں کوئی پڑھایا, ٹھیک ہے, تو لوگوں کو یوں اشک باری کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے دعا میں. یہ آپ کیا کہیں گے اپنی اس کیفیت کے بارے میں؟ میں اتفاق نہیں کروں گا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو دعا میں اشک باری کرتے ہوئے نہیں دیکھا. نہیں, نکاح کے موقع پر جو دعا ہوتی ہے اس کی بات. نکاح کے موقع پر اس طرح دعا ہوتی کہاں ہے؟ دعا میں تو لوگ اشک باری کرتے ہی ہیں. ایسی بات. تو اگر میں دعا میں رویا تو کیا غلط ہوا؟ ٹھیک ہے, لوگ تو دعا میں روتے ہی ہیں, اور جب دعائی کی جا رہی ہے اپنے رب کے حضور, تو اللہ کے حضور گر گرا کر جتنا بندہ دعا کرے اتنا اچھا ہے. اور سارے ایک اس پہ بہت سارے تصورات ہوتے ہیں, بہت سارے خیالات ہوتے ہیں. پھر ایک ولی کامل کی موجودگی, سید و سادات کی موجودگی, نیک لوگوں کی موجودگی, نیک لوگوں کا ایک اجتماع, جمع غفیر, ماشاءاللہ ایک ہزاروں عاشقان رسول میں دین سیکھنے کے لیے. پھر مدنی چینل پر نہ جانے کیسے کیسے اللہ کے نیک بندے ہوں, اور جب دعا گھر بار کے لیے کی جا رہی ہے, اولاد کی خیر و سلامتی کے لیے کی جا رہی ہے, تو والد کا دل بھر آنا, والد کی آنکھوں میں اشک آ جانا, اللہ کے حضور عاجزی کرنا, انکساری کرنا کہ وہ اپنے کرم سے بس ہماری التجا کو قبول کرے, اللہ کے نیک بندوں کی التجائیں قبول کرے. تو ظاہر ہے کہ یہ سارے تصورات وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کے دل میں رقت بھی لاتے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں اشک بھی لاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور ویسے ہی مطلب کہ یہ ایک بہت واضح سی چیزیں ہوتی ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ کئی ایسے مثل امیر سنت کا یہ جو صحرا ہے, جو دلہن کے لیے الگ ہے, دولہے کے لیے الگ ہے. ہمارا خالی دولہے کے لیے پڑھا جاتا ہے, دلہن کا بھی صحرا ہے. دونوں صحرے ہیں. یہ سنت نکاح جو رسالہ امیر سنت کا, اس میں یہ مجھے یاد پڑتا ہے دونوں صحرے ہیں. تو جب دونوں صحرے ہیں تو دونوں صحرے اور لڑکی دلہن کا صحرا وہیں پڑھا جائے جہاں چند لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں, فیمیلز ہی ہیں, کوئی غیر محرم نہیں ہے, تو ایک ہلکی پھلکی سی آواز میں ہو. اور اسلامی بھائیوں میں تو پڑھنے کے اپنے اپنے انداز ہیں, مگر یہ دونوں صحرے جو ہے نا یہ دعاؤں پر مبنی ہے. سبحان اللہ. اس میں دعائیں بھی ہیں اور اس میں نصیحتیں بھی ہیں. اگر آپ مجموعی ہے نا کہ مطلب جب تک یہاں زندہ رہیں خوب خدمت سنتوں کی یہ صدا کرتے رہیں وغیرہ. اب تو خیر کافی وہ لفظ چینج بھی ہوئے ہیں, نئے انداز سے اس کو ترتیب دیا گیا ہے. تو اب مجھے کوئی اتنا صحرا سننے کا موقع ملتا نہیں ہے. پہلے محفلوں میں اور دعوتوں میں اس طرح جانا ہوتا تھا تو سنتے تھے, تو اب اپنے بچوں کو سن لیتے, یہی ہوتا تھا. تو یہ جو ہے تو یہ دعائیں بھی ہیں, نصیحتیں بھی ہیں, نیکی کی دعوت بھی ہے. اور سچی بات یہ کہ امیر سنت کے قلم سے نکلی ہوئی یہ اللہ کے حضور التجائیں ہیں, یہ میاں بیوی رہیں جنت میں یکجائے خدا. اب جنت میں یکجائے خدا کی اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اس میں ایمان کی سلامتی کی دعا شامل ہے.
کہ ایمان سلامت لے کے جائے گا تو جنت میں جائے گا. رشتے کی بقا کی بھی دعا ہے اس میں. ہاں, کبھی جھگڑا نہ ہو آپس میں, پھر یہ گھر سدا آباد رہے. تو یہ اتنی اس میں نصیحتیں, وصیتیں, دعائیں اور نیکی کی دعوت ہے کہ اگر میرا یہ مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ لوگ اس کو تھوڑی دلچسپی کے ساتھ لے رہے ہوتے ہیں, اس میں کافی وہ ہوتی ہے, لیکن یہ دعا ہے. صحیح. میری تمام تر میرے اسلامی بھائیوں سے, اسلامی بہنوں سے یہ درخواست ہے کہ میں نے امیر سنت کو صحرے میں روتے ہوئے بہت دیکھا ہے. کیا بات. جب ان کے شہزادوں کی شادی ہوئی, ان کی نواسیوں کی شادی ہوئی, جب ان کے وہاں تقریباً نکاح تھے, تو میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے. پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ شادی ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ جو انسان کو غفلتوں میں مبتلا کر سکتا ہے, کافی غفلت میں پڑ جانے کے اس میں اندیشے رہتے ہیں. تو ایسے موقع پر جب بندہ ڈرتا رہے, میری یہ آپ سے درخواست ہے, دیکھیں ہم گناہ گار, سیاہکار اور نافرمان لوگ ہیں. اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ یار میری کوئی نافرمانی, میری کوئی گناہ, میری کوئی غفلت, یہ مطلب کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارا معاملہ تتر بتر ہو جائے. پھر نظر بد حق ہے, بہت ساری چیزیں اتنے, یعنی کہتے ہیں کہ وہ خوشیوں کے لمحات اپنی جگہ پر مسلم, لیکن بعض اوقات پریشانیوں, گھبراہٹیں جو ہے نا, وہ بھی خوشیوں پر غالب ہوتی ہیں. کچھ ہو نہ جائے, کچھ ہو نہ جائے, کچھ ہو نہ جائے. یہ کیفیت میں نے دیکھا کہ یہ کیفیت آپ کو اپنے رب سے جوڑ کر رکھتی ہے. اللہ اکبر. مطلب یہ کیفیتیں نہ ہونا تو بہت ساری چیزوں میں پھر بندہ غفلتوں میں پڑ جاتا ہے. یہ چیزیں ہوں. الحمدللہ میں نے رات کو گھر آ کر 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کیے کہ یا اللہ تیرا کروڑوں کرم ہے, سجدہ شکر الگ ادا کیا. الحمدللہ رب. یہ میں ترغیب کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. رات شکر اللہ کا کر چکا تھا. اپنے گھر والوں کو میں نے کہا, جو بچیاں وغیرہ تھے, کہ بیٹا اللہ توفیق دے تو 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کر لیجئے گا. تو یہ کہہ رہے شکر کے ذریعے نعمتوں کو قید کر لو, تو شکر ادا کرتے رہیں اللہ کا. اور یہ پریشانی, گھبراہٹ ہم جیسوں کے ساتھ لگی رہتی ہے کہ کچھ ہو نہ جائے, کچھ ہو نہ جائے. اور اللہ خیریت سے, اس پہ کہ بندہ بار بار دعائیں کرتا ہے, یا اللہ سب خیر کر دینا, یا اللہ سب خیر. اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ یہ ہر خیر و شر اللہ کی طرف سے. تو یوں ملی جلی سی کیفیت جب ہوتی ہے تو انشاءاللہ آپ کی شادی گھر میں ہو, ہال میں ہو, کہیں بھی ہو, جب آپ اپنے رب کے حضور گرگراتے رہیں گے اور اس کی وہ رحمت پر, اس کے کرم پر اور اس کے فضل پر نظر جما کر رکھیں گے, تو اس سے اللہ نے چاہا تو غفلت سے بچنے کی صورت بن سکتی ہے. یہ میری درخواست ہے. ماشاءاللہ بڑی پیاری بات ہوئی. اور مجھے جو بڑا ایک اپروچنگ اس میں پوائنٹ لگا وہ یہ ہے کہ کیفیت کوئی بھی ہو, چاہے وہ غمی کی ہو, چاہے وہ خوشی کی ہو, دعا اس میں بننا کرے تو دعا کے آداب جو ہیں اور جو طریقہ ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھ کے کرے. بالکل دعا ہی تھی. جی اور پھر اصل میں وہ کیفیت ہے, آتی ہیں بھائی یاد آتے ہیں, اس میں آپ کو آپ کے والدین یاد آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا ہے خاندان کا, فیملی کا, جو ہیں ان کے لیے, جو نہیں ہیں وہ بھی ایسے موقع پر آپ کو یاد آ رہے ہوتے ہیں. تو بہت ساری کیفیات انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. پھر سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیر صاحب کو سلامت رکھے. میں آپ کو ایک واقعی کیفیت عرض کرتا ہوں کہ میرا ولیمہ میرے پیر صاحب نے کیا تھا. سبحان اللہ, اللہ اکبر. اور میرے بچوں کا نکاح بھی میرے پیر صاحب پڑھا رہے ہیں. کیا بات. بلکہ میرے دونوں بیٹوں کا ولیمہ بھی میرے پیر صاحب نے, یعنی میرا ولیمہ بھی میرے پیر صاحب نے کیا, میرے بچوں کا ولیمہ بھی, حامد و بغداد دونوں کا ولیمہ پیر صاحب کے ذریعے. یعنی بغداد کا ولیمہ تو بڑے شہزادے کے یہاں ہوا, امیر سنت کو ارجنٹ سفر درپیش ہو گیا تھا, اور حامد کا ولیمہ ہوا امیر سنت کے گھر. یعنی میرا ولیمہ امیر سنت کے گھر پر ہوا, جہاں میرے خاندان والے جمع ہوئے تھے, اور وہ مسالن میں امیر سنت وہاں رہا کرتے تھے, شہید مسجد کے پاس. اور میرے حامد میرا چھوٹا بیٹا, اس کا ولیمہ بھی امیر سنت کے گھر پر ہوا, پیر کالونی میں, جہاں میرے خاندان اور رشتہ دار جمع ہوئے. اور اب بیٹیوں کی تقریب نکاح بھی امیر سنت کے زیر سایہ ہو,
اور اس میں پیر کی اولاد ہو. تو یہ ساری چیزیں آپ اگر دیکھیں گے تو پیر صاحب کو اللہ اور سلامت رکھے، برکتیں دے، ان کا سایہ دراز فرمائے. اب یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تو یار پتھر بھی پگھلے نہ پگھلے. اللہ اکبر، واہ جی واہ، سبحان اللہ. اچھا یہ آپ کا ولیمہ بھی امیر سنت نے کیا جیسے آپ بتا رہے ہیں، اس وقت تو آپ میرا خیال ہے کہ رکن شورا یا نگران شورا بھی نہیں ہوں گے، کوئی شہرت بھی آپ میری کی؟ شادی 93 میں ہوئی تھی سرکار. یہ ولیمہ 9 جولائی نہیں، ہاں 9 جولائی کو ولیمہ ہوا ہوگا، 9 یا 10 جولائی کو ولیمہ ہوا تھا. 10 جولائی ولیمہ ہوا تھا، 10 جولائی اس وقت یہ 1993. ترکیب کیسے بن گئی جی؟ ترکیب کا بننا کیا تھا، اصل میں اللہ تعالیٰ کی یہ کرو ہرا کرو رحمت ہے. جو اچھا ہوتا ہے وہ رب کی طرف سے ہی ہوتا ہے. ہاں جی، ایسی بات. کہ مجھے شروع سے ہی امیر سنت کے قرب کا شوق اللہ نے نصیب کیا. واہ سبحان اللہ. میں کسی صورت امیر سنت کے قریب رہوں. 92 میں جب ہم حج پہ گئے تو میں امیر سنت کے ساتھ سفر میں نہیں تھا، اور ٹرائی بہت کی چل مدینہ کی. اللہ چل مدینہ تو ابھی نہیں ہوا، کیونکہ آپ آتا ہی نہیں تھا چل مدینہ وغیرہ کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. اپنے ہی ہوں کہ فارم حج کے فارم بھرنے کے بعد بولا میرے کو بھی چل مدینہ کرو، میں کہیں اور فارم بھر دیے تھے. تو یہ تھا. کیا کہا تھا آپ کو میرے سے چل مدینہ کا؟ آپ نے کہا یہی فرمایا کہ پورا اس میں پروسیجر ہے، اور آپ نے چل مدینہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے حج کے فارم کے ساتھ اس کا فارم بھرا جاتا ہے، یعنی وہ گروپ کا حصہ ہوتا ہے. صحیح. اب آپ کا فارم کہیں اور بھرا گیا، ہمارے فارم کہیں اور بھرے گئے. جب سب فارم سب بھرنے کے بعد میں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا چل مدینہ کیا ہوتا ہے. اللہ بعد میں پتا چلا چل مدینہ. میں بولا میرے کو چل مدینہ کرو. صحیح. بھائی یوں نہ ہوئے. ہمیں سمجھا بھائی ایسا نہیں ہوتا چل مدینہ. میرے کو کرو، میں رونا دھونا کروں جو میرے سے ہو سکا. میں نے وہ جو کہتے ہیں نا جیسے تیسے سر پٹکے، لیکن وہ نہیں ہو. لیکن جب وہاں پہنچے مکہ مکرمہ میں تو امیر سنت کی رہائش پتہ چل گیا، تو میں تقریباً روز ہی چلا جاتا تھا. تو یوں پھر وہاں جا کے میں مکتوب لکھتا تھا. میں پہلے مکتوب اسلام میں لکھا کرتے تھے. اچھا اب ہر آدمی کو تو یوں نہیں کوئی چلا جائے، کوئی کام ہے تو اب آئیں. تو میں نے مکتوب لکھنے کی ذمہ داری اس بانے امیر سنت بھی لکھا کرتے تھے. کافی لکھنے کا کام آپ کا سفر مدینہ میں ہوا کرتا تھا. تو بھی یہ ہوا. تو یوں مطلب کہ تھوڑا قریب رہنے کا. اور پھر جہاں گلزار ابھی مسجد میری رہائش تھی، تو مسجد کے اس طرح میری رہائش تھی، مسجد کے اس طرح میرے سنت کی رہائش تھی. تو یوں مطلب کہ وہ تو یوں موقع ملا قریب رہنے کا. تو شروع سے اللہ نے یہ ذوق دیا کہ میں پیر صاحب کے قریب رہنے کی کوشش کروں. اور پھر قریب تو یہ تو ہر کوئی، اصل تو یہ ہے کہ دروازہ تو ہر کوئی بجاتا ہے، کھولنے والے کی مہربانی ہے کس پر کھول دے. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے نا. تو دروازہ بجانا کمال نہیں ہے، کس پر کھلا یہ اللہ کی اس سے بڑھ کر رحمت ہے. تو پھر یوں ہوتا رہا تو یہ سبب بن جاتا ہے. تو یہ پھر امیر سنت کو شادی کی میں نے عرض کی، تو پھر آپ نے فرمایا ولیمہ میں نہ کر لوں آپ کا. اب میری تو میں کیسے بول سکتا ہوں کہ ولیمہ آپ کرے. تو پھر ولیمہ امیر سنت اپنے گھر پر کیا تھا. کیا بات، ماشاءاللہ، اللہ برکتیں دے اور سعادت نصیب فرمائے. مرحبا. شورا تو 2000 میں بنی تھی. جی ہاں جی. یہ تو میں شورا سے بھی 7 سال پہلے گیا، یعنی میری دعوت اسلامی کی عمر 2 سال کی تھی کم و بیش. 1.5 یا 2 سال کی تھی. صحیح. ماشاءاللہ، اللہ اور برکتیں دے جی. آباد رہیں، سلامت رہیں. ناظرین کی کالز شامل کریں گے مسائل کے حل کے اعتبار سے. یہاں ایک میسج جو ہمارے پاس آیا وہ یہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ میری جو ہے یہ پاؤں کی ہڈی یہ فریکچر ہوئی، پلیٹ وغیرہ اس میں ڈلی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ان کو نظر بد لگی ہوئی. اللہ 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 پیارے حبیب کے صدقے میں شفا دے اور تندرستی بھی دے، اور آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے. نظر بد سے بچنے کا انشاءاللہ روحانی علاج لیتے ہیں. وہ ٹوٹکا تو بس وہی ہے کہ وہ لال مرچیوں والا. جی وہ بھی ہے. ہاں، تو ہم تو اپنے گھر میں یہ ٹوٹکا استعمال کرتے ہیں. کیا جی؟ بتا دو بھیا. نظر بد اتارنے کا ایک ٹوٹکا جو لکھا ہے کہ 7 عدد لال مرچیں، گول والی جو مرچیں ہوتی ہیں نا، 7 لال مرچیں لے کر مریض کے اوپر سے گھمائیں. اچھا، گھمانے میں سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا ہے. 7 مرتبہ گھمائیں اور پھر ان مرچوں کو جلتے ہوئے چولہے پر
یا توے کے اوپر یہ رکھ دیں. ہم تو جلتے ہوئے چولہے پر بھی رکھ کچھ چولہے برنل ہے نا, جی جی برنل کے اوپر رکھ دیتے ہیں. جی جی اس طرح بھی کر سکتے ہیں. اور جلتے ہوئے چولہے پر اگر توا رکھ کر اس کے اوپر بھی مرچیں ڈال کر یہ جلا سکتے ہیں. اگر تو جلنے کی بو آئے نا, اب ایک مرچی آپ جلاؤ, میں یہ کہنے والا تھا, جی گھر پہ سارے چھینکے میں آدھے لگ جائیں گے. ایک مرچی جلاؤ نا تو آپ کا گھر میں رہنا مشکل ہو جائے. ایسی بات. جب ہمارا تجربہ ہے, ہم کہ مطلب کہ میری تو آج تک مرچیوں سے بدبو آئی نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور اچھا پھر اس میں یہ ٹوٹکے میں یہ بھی ایک ٹوٹکا ہے کہ پھر یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ آگ کے شعلے جو ہے نا, یہ سب دیکھیں یہ کوئی وہ نہیں ہے وہ فرض واجب یا یہ کوئی, بس ٹوٹکے یہ کہیں نہ کہیں بڑے بزرگوں سے چلے آ رہے ہوتے ہیں, اور اس کے فوائد میں نے دیکھے, ایسی بات. کہ فوائد میں نے دیکھے, اور یہ گھروں میں ہوتا ہے. پیٹ کے علاج کے لیے کچھ نہ کچھ ٹوٹکے یوز کر لیتے ہیں, اور وہ صحیح ہے بڑے بوڑھوں کے ہے. تو اس میں یہ دیکھا ہے کہ مطلب یوں ٹھیک ٹھاک ہونا نظر, تو پھر شعلے بھی اڑتے ہیں, اور بعض اوقات اتنے نہیں بھی اڑتے, لیکن نظر ہوگی نا تو بدبو نہیں آئے گی, مطلب بالکل مرچیاں جل کر راکھ ہو جائیں گی, ایسی بات. آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مرچیاں جلی ہیں. ایسی بات. اور اچھا امیر سنت کی بھی کبھی بدبو نہیں آئی. اللہ اکبر. اور یہ پچھلے دنوں ہی ہم نے یہ کیا تھا. اور کتنی مرتبہ جلائیں مرچیں؟ 7 مرچیاں. ایسا میں یہ ہم کیا کرتے ہیں, برنل جو ہے نا, جیسے یہ برنل ہوتا ہے نا, جی چولہا, برنر, ٹھیک ہے, یہ جہاں جس سے آگ آ رہی ہوتی ہے, تو ہم برنل کے گرد 7 مرچیاں رکھ دیتے ہیں, صحیح, اور چولہا جلا دیتے ہیں. صحیح. اب وہ آگ میں جل رہی ہے, لیکن مجالہ بدبو آ جائے تو نہیں آتی بدبو. تب یہ ہوا ہے, میں نے ایک کی جلائی ہے, وہ بھائی رہنا مشکل ہو گیا تھا. اللہ اکبر. ایک دفعہ تو میں نے پریکٹیکل کیا جنید پہ, میں کہا یار یہ مرچیوں میں بدبو ہوتی بھی ہے کہ نہیں. اللہ اکبر. ارے یہ میرے کو یقین بھی نہ ہے ڈاکٹر صاحب. میں کہا یار یہ تم لوگ جلاتے رہتے ہو, مرچی میں کبھی بدبو ہوتی ہے؟ تو میں نے واقعی ایک مرچی بغیر کچھ کرے, اچھا جی, ہاں, میں نے چولہے پر رکھی. ڈاکٹر سلمان میرا وہاں کھڑا رہنا مشکل ہو گیا. میں کہا ہوتی ہے, بہت مشکل ہے بھائی کھڑا رہنا. بہت کھانسا میں بھی, ہاں کھانسا. تو یہ ہوتا ہے. تو یہ ایک ٹوٹکا ہے, اور یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ یہ ایسا ہی ہو. کوئی لازم نہیں ہے کہ یہ بدبو نہیں آئی تو اس کا مطلب نظر ہے ہی, یا بدبو آئی تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس کے مطلب کہ ہم نے, کیونکہ 7 کا جو عدد ہے نا, اس کی باقاعدہ کتابوں کے اندر اس کے فضائل بھی, ایسی بات. اس کی برکتیں لکھی ہوئی ہیں. کیا بات. تو یہ اگر کر لیا جائے تو اس سے مجھے یہ جیسے بچے بعض اوقات ہمارے کبھی اس طرح روئے, بہت روئے, ہم کہ اس نظر اتارو. پھر بچے کو یوں مرچی گھما کر ہم نے جلائی ہے تو بچے نے رونا بند کیا ہے. واہ. یہ یعنی اچھا, یہ بہت سارے اس کے میرے پریکٹیکل ہیں. یہ آپ کو ایسے ہی خیر خواہی کے تحت درس کر رہا ہوں, نہ یہ فرض نہ واجب, کوئی مطلب اس میں وہ نہیں ہے, لیکن ناجائز بھی نہیں ہے, منع بھی نہیں ہے, شریعت میں اس کو انکار بھی نہیں کیا گیا. اچھا جو ہونا ہے سب اللہ ہی کی طرف سے ہونا ہے, تو اللہ چاہے گا تبھی شفا ملے گی. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر, لیکن ہم کرتے رہتے ہیں بہت ساری چیزیں جو آپ کرتے رہتے ہیں کہ یار یوں کر لو, یوں کر لو, یوں کر لو تو تھوڑا صحیح ہو جائے گا. کاروبار میں لوگ کرتے رہتے ہیں تو سب کرتے رہتے ہیں. لیمبو رکھ دیتے ہیں دولہے کے جیب میں, رکھتے ہیں لیمبو. تو یہ سب بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ میں نے کہا آپ کو عرض کر دوں. تو یہ جتنی بھی گھروں میں ہے نا یہ نظروں کے مسائل ہیں, ہو سکتا ہے, میں نے کوشش کی کہ آپ تک بات پہنچا, ہو سکتا ہے کہ شاید اس مشورے سے آپ کو فائدہ ہو. اچھا دوسرا انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ہڈی میں مسئلہ آ گیا ہے نا, فریکچر اس میں ہو چکا ہے. جی جی, تو اس کا ایک روحانی علاج میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, اور یہ وظیفہ ہے ہڈی جوڑنے کا وظیفہ, ہڈی جوڑنے کا روحانی علاج. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے گھریلو علاج کتاب یا مکتبۃ المدینہ سے بھی ہدیتاً طلب فرما سکتے ہیں, اور یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس میں قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. یہ سورۃ التوبہ کی آخری آیت ہیں. 3 دن تک
یہ آپ پڑھ کر آپ اپنی ٹوٹی ہوئی ہڈی پر یا اس میں اللہ نہ کرے بال آ چکا ہو، کوئی مسئلہ ہو چکا ہو، حضور دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ صرف 3 دن کر پڑھ کر آپ دم کریں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ماشاءاللہ ڈاکٹر سلمان ایک دو دن پہلے ایک اسلامی بھائی ملنے تشریف لائے تھے، ان کے گھٹنوں کا پرابلم تھا ڈاکٹر صاحب، اور میرے سنت کا وہ جو تھا نا بھنڈی والا علاج، بھنڈی کاٹ کر پانی میں بھگونا اور رات بھر شاید بھگو کر رکھنا تھا، یا جو تھا اس کا پروسیجر۔ تو مجھے خود انہوں نے بتایا، بولا میں نے یہ دوائیاں کھائیں لیکن میرے گھٹنوں کی تکلیف، کیونکہ گھٹنوں میں چکناہٹ عموماً جب ختم ہو جاتی ہے نا، یہ گھٹنے ہیں نا ہمارے، یہ ان میں چکناہٹ ہوتی ہے، تو یہ اس کی جو موومنٹ ہے نا، یہ چکناہٹ کی وجہ سے اس کی موومنٹ سیٹ رہتی ہے، تو یہ دونوں کے بیچ میں یہ چکناہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب ہیں چکناہٹ کا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہ امیر سنت والا جو نسخہ تھا وہ میں نے استعمال کیا، کہ بھنڈی پانی میں بھگو کر رات بھر رکھ دی، اور صبح کو بھنڈی کو نچوڑا تو اس کا جو بھی عرق ہوتا ہے، ویسے پانی میں عرق آ جاتا ہے لیکن مزید بھی اس کا جو تھا وہ میں نے پینا شروع کیا۔ 7 دن کے اندر اندر میرے گھٹنوں میں فرق آنا شروع ہو گیا الحمدللہ۔ پھر ہوتا کیا، میں بھنڈی بھی کھا جاتا تھا، کھانے کی چیز ہے بھنڈی، میں بھنڈی بھی کھا جاتا تھا۔ تو یہ اس طرح کے علاج ہیں، کیونکہ دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹ، اب یہ بھنڈی ڈاکٹر سے پھر بھی جب بھی کوئی علاج کرے نا، جب بھی کوئی علاج کرے، روحانی علاج کا مسئلہ تو الگ ہوتا ہے، لیکن چاہے ہمارے یہاں سے جب بھی کوئی آپ کو حکمت کے طور پر یا میڈیکلی طور پر یا کسی طرح کی اس طرح کی چیزیں آپ کو بیان کی جائیں، تو اپنے کنسرن ڈاکٹر کے مشورے کے بعد ہی آپ آگے بڑھا کریں، کیونکہ پھر مریض کی انٹرنل سچویشن کو اس کا ڈاکٹر یا اس کا جو بھی طبیب ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ مرحبا، ٹھیک ہے، کال شامل کرتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کرنا تھا کہ میدے میں نا سوزش ہوئی ہوئی ہے، کھانا کھاؤ نا تو فوراً واش روم آ جاتا ہے بار بار، یعنی تو یہ حال اس کا یہاں پہ۔ جی، کھانا کھانے کے بعد فوراً واش روم آنا معدے کی سوزش سے زیادہ آنتوں کی سوزش کی طرف زیادہ نشاندہی کرتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ تھوڑی سی ڈائٹ کے اوپر خیال رکھیں اپنا، اور ایک ٹیبلٹ آتی ہیں وہ مارکیٹ میں ڈاکٹر سے مشاورت سے استعمال کر سکتے ہیں، اس کا ایک کورس ہوتا ہے، پراپرلی طریقے سے یوز کریں گے تو انشاءاللہ ود ان اے ویک، 1 ہفتے کے اندر اندر اس میں بہتری آ جائے گی۔ باقی کہ اس دوران خوراک پہ خاص طور پہ توجہ دیں، ایسی کوئی بھی چیز ہیوی ڈائٹ جیسے خاص کر اس قسم کی بریانی شریانی ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں ان سے اوائڈ کرنا چاہیے، ہلکی غذا کا استعمال کریں، دہی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، اگر گلے والا خراب نہیں ہے تو لسی وغیرہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہلکی غذا لائٹ غذا استعمال کریں گے تو پیٹ کے مسائل ٹھیک ہو جائیں۔ لسی ہلکی ہوتی ہے؟ اگر میٹھی نہ ہو تو، ایک تو ہوتی ہے نا بالکل آپ بالکل ہیوی بنا لیتے ہیں، گاڑی بنا لیتے ہیں، وہ تو ہیوی ہے، چھائی جس کو کہتے ہیں، ہاں بالکل پتلی دودھ اور دہی ہے، ہاں سوری دہی اور پانی کے ساتھ جو عموماً پی جاتی ہے، بالکل اس کو، لیکن تھوڑا سا لیکوڈ ہو اس کے اندر زیادہ بہتر رہے گا، گاڑھا پن جو ہے وہ بھاری پن پیدا کرے۔ ٹھیک ہے، حکیم صاحب بھی ہیں، خلیل بھائی اور ڈاکٹر صاحب، ایک پیشنٹ کو میں جانتا ہوں کہ اس کے بھی پیٹ کا اسی طرح کا پرابلم تھا اور نہیں ٹکتی تھی غذا، تو اس نے ڈاکٹر کو جب بتایا تو ڈاکٹر نے اس کو ڈیری ملک کا منع کیا، دودھ سے بنی کوئی بھی چیز نہ کھائے، بہت پرابلم تھا اس کو۔ اچھا کئی ڈاکٹروں کو اس نے دکھایا مگر اس کو فرق نہیں پڑتا تھا، دوائیں بھی کھاتا، لیکن ایک ڈاکٹر نے اس کو کہہ دیا کہ آپ ڈیری ملک چھوڑ دو، دودھ سے بنی ہوئی کوئی بسکٹ بھی اس میں آ جاتے ہیں، تو اسے چھوڑ دی۔ ڈیری پروڈکٹ ہوگا نا جی؟ ہاں ڈیری، سوری بہت اچھی توجہ دے رہا ہے، ڈیری پروڈکٹ چھوڑ دیں آپ۔ تو اس نے چھوڑی تو وہ چند ماہ اس سے پرہیز کیا، اس کے بعد اس کا سارا نظام سیٹ ہو گیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے خلیل بھائی؟ ایسا اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ چیزیں گیسز پیدا کرتی ہیں، تو یہ جو مین آپ نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہ آنتوں کی کمزوری، معدے کی کمزوری اس کا سبب بنتی ہے، تو اب اس میں اس طرح کی ہیوی چیزیں وہ نقصان کرتی ہیں کہ جیسے یہ گیس بھی بعضوں کو، دودھ بھی بعضوں کو گیس پیدا کرتا ہے، اسی طرح سے دہی بھی جو ہے وہ گیس پیدا کرتی ہے، تو وہ پھر اس کا پرابلم بڑھ جائے گا۔ اس کے علاج کا طریقہ کار اس انداز پر ہوتا ہے کہ جن کے کھانا کھایا آدھے گھنٹے بعد واش روم میں جانا پڑا، معدے سے نکل گیا،
تو اس کو حکیموں کی زبان میں سنگ رہنی کہتے ہیں، یہ موشن وغیرہ پرانا یہ پرابلم ہوتا ہے، تو اس کے علاج کا بعض لوگ اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے موشن روک دیتے ہیں، تو یہ اس کا حل نہیں ہوتا، بلکہ گیسز کو ریلیز کرنے کے حوالے سے بھی دوائیں اس میں ضروری ہوتی ہیں، ورنہ اس کا پرابلم بڑھ جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو انہوں نے ڈیری جو آئٹم تھے اس کا جو منع کیا ہے، تو اس کی وجہ بھی ایک یہ بھی ہے کہ جیسے وہ گیسز پیدا ہوں گی تو پھر اس کو پرابلم بڑھے گا، تو وہ ایسی چیزوں سے اجتناب کرے کہ جیسے یہ جو ایک تو دودھ وغیرہ کے معاملات، اور اسی طرح سے گوبھی، بینگن، اس تو ڈاکٹر صاحب یہ ہوتا ہوگا، میری توجہ اس طرف جاری، یہ ہمیں جو کالز کرتے ہیں نا، ایسا نہیں ہے کہ ان کو گھر بیٹھے پرابلم ہو رہا ہے یا کسی ڈاکٹر کو دکھایا نہیں ہوگا، ہمیں جو بھی کال کرتے ہوں گے اپنے پرابلم کا، یہ کہیں نہ کہیں علاج تو کرواتے ہوں گے، کوئی نہ کوئی میڈیسن یا ٹریٹمنٹ ان کا چلتا ہوگا، ڈاکٹر نے بھی ان کو کوئی تو کوئی، لیکن ان بیچاروں کو شاید فرق نہیں پڑتا ہوگا۔ تو اب یہ آتے ہوں گے پھر ادھر کے، یار چلو ادھر کال کر کے لیتے شاید کوئی حل مل جائے، الحمدللہ روحانی حل تو ہم دے ہی رہے ہوتے ہیں نارملی، تو اس کا کیا حل کہ اب وہ کہ یہ کیا ادھر ڈاکٹر بدلیں؟ ایسا یہ جو آپ دو چیزیں بیان ہوئی نا، ایک تو جیسے جس اسلام بھائی نے وہ دودھ کی چیزیں بند کریں تو بہتر ہوا، اصل میں وہ چیزیں لیکٹوز ڈی ہائیڈروجن ڈیفیشنسی کہلاتی ہے، ایک بیماری ہوتی ہے، وہ انزائم یا وہ مواد جو دودھ اور دودھ سے ریلیٹڈ چیزوں کو ہضم کرنے کے لیے کارآمد ہوتا ہے وہ ایبسنٹ ہوتا ہے، ٹھیک، جب وہ ہوگا ہی نہیں اویلیبل تو وہ جو ملک پروڈکٹس ہوتے ہیں یا ڈیری پروڈکٹ ہوتے ہیں وہ ہضم نہیں ہوتے، تو وہ ایسے ہی پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں، یہ تو ہوتا تھا ینگ ایج میں۔ دوسرا اس کی ڈائگنوسس بھی جلدی ہو جاتی ہے، اس کا ٹیسٹ بھی ہو جاتا ہے، اور اولڈ ایج میں سے ڈاکٹر صاحب ابھی جو کال آئی تھی وہ اریٹیبل باؤل سنڈروم جو ہے، مطلب یہ دو بیماریاں ہوتی ہیں، آئی بی ایس بھی کہلاتا ہے اور ایک اور بھی ہے، سینٹریز میں بھی یہ کمپلین ہوتی ہے بیسیکلی۔ تو اس میں سب یہ اس طرح کی بیماریاں ہیں، آنتوں کی بیماری، اس میں کبھی موشن بھی آ رہے ہوتے ہیں، کبھی قبض بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ مین یہ ہوتا ہے پیشنٹ کو اپنی ڈائٹ کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے، اب جیسے حکیم صاحب نے جو توجہ دلائی نا، کبھی موشن آ رہے ہیں تو موشن روکنے کی دوا استعمال کر لی، کبھی قبض ہو گیا تو قبض کھولنے کی دوا استعمال کر لی، یہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ مین روٹ کاز جو اریٹیبل باؤل سنڈروم کا وہ تو ڈفرینٹ ہے، وہ آنتوں کا بیسیکلی جو پرابلم پریکٹیکلی ہم لوگ فیس کرتے ہیں اس میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ نان کمپلائنس ہوتا ہے، وہ یہ ہم جو ابھی ڈسکس کر رہے ہیں نا، یہ جنرل پبلک کے لیے ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے 2 بیماریاں عرض کر دی نا، یہ بہت مشہور ہو گئے ہیں، اب ایک کو موشن بھی آ رہے ہیں، یہ فیمیل بھی اور اولڈ ایج میں یہ بہت زیادہ کامن ہے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں اس میں جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یوزلی جو اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تھوڑا سا لانگ ڈیوریشن کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ڈیوریشن میں دیتا ہے۔ ہمارے پاس بیسیکلی پیشنٹ جو آتا ہے کمپلین تو لے کر آ رہا ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب میں نے 2 دن دوا استعمال کی، ٹھیک ہو گیا، 4 دن کے بعد دوبارہ یہ پرابلم ہو گئی ہے۔ اب جب علامت مریض کی ختم ہو جاتی ہے وہ سمجھتا ہے بیماری ختم ہو گئی ہے، جبکہ ابھی اس کے کچھ جراثیم وغیرہ یا کچھ اثرات جو ہیں اس کے بھی باقی ہوتے ہیں جو ایک ڈیوریشن کے لیے استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ایک بڑی تعداد کے کیسز ایسے آتے ہیں ہمارے پاس جو وہ ادویات کو پراپرلی یوز نہیں کر رہے ہوتے، اگر فرض کریں انہوں نے 15 دن بھی یوز کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے، ایسا ہمیں 5 یا 10% ایسے کیسز ملتے ہیں جو ایکوریٹلی اس نے دوائی یوز کی ہوئی ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ نظر آتی ہے کہ جو ایکوریسی اس میں بھی اگر ہم بائیفرکیشن کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس نے ڈوز پوری نہیں لی ہوئی۔ اگر فرض کریں ڈاکٹر صاحب نے بولا کہ یار آپ نے 200 ملی گرام کی گولیاں صبح دوپہر شام 3 ٹائم کھانی ہے، تو پتہ چلا اپنی مرضی سے اس نے استعمال کھائی، کبھی 2 کھا لی ہیں، کبھی 1 کھا لی ہے، میں نے 15 دن پورا ڈوز کیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں مریض کو خود بھی دیکھنی چاہیے کہ اگر ڈاکٹر ایڈوائز کر رہا ہے تو ایک پراپر طریقے سے اس کو یوز کر لے۔ اگر پراپر یوز کرنے کے بعد بھی نہیں آتا ہے تو پھر ایک دوسرا فیکٹر یہ آتا ہے کہ فالو اپ نہیں کرتا مریض، اسی ڈاکٹر کے پاس دوبارہ نہیں جاتا مریض، تیسرے ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے۔ جب وہ سب میں ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے، یار اسے علاج کرایا، ایک تو فیس بھی اتنی زیادہ لے لی، دوائیں بھی دے دی، تو 1000-1500 روپے نکل گئے۔ یہاں تو اچھی ہاسپٹل کی ایمرجنسی 1500-2000 کی ہے، نہیں اور میڈیسن الگ ہے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں پرابلم کیا ہوتا ہے کہ جب ڈاکٹر چینج کرتا ہے نا تو وہ جو نیا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ واپس وہیں سے سٹارٹ لے رہا کیا ہوتا ہے۔ ہونا دیکھیں نا، آپ ہم کو ایسی معتدل یا بیلنس کی بات کریں نا، کہ بات آپ کی درست ہے کہ بھائی مجھے بھی اس کا مجھے بھی بات، جیسے پیشنٹ ملتے ہیں کہ آپ کو جگہ فرق نہیں پڑا تو آپ ڈاکٹر کو کہیں، مثال کے طور پر حکیم کی دوائی لی یا ڈاکٹر کی دوائی لی تو 2-4 دن کے بعد اوقات اس کو موشن ہو جاتے ہیں، یا اس کو گھبراہٹ شروع ہو جاتا ہے، یا دوائی کھانے کے بعد اس کو پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، یا بعضوں کا نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے، مینٹلی تو اس کو پریشر ہو جاتا ہے،
تو مجھے بعض اوقات اس طرح کے کوئی پیشنٹ ملے تو میں نے کہا کہ آپ اسی ڈاکٹر کو دوبارہ اپنی کنڈیشن بتائیں, بزن نہ ہو جائیں فوراً. ہم لوگ ڈاکٹر سے فوراً بزن ہو جاتے ہیں, یار ڈاکٹر صحیح نہیں ہے. جی بھائی ڈاکٹر انسان ہی ہے, ڈاکٹر کوئی مطلب کہ انسان ہی ہے وہ ڈاکٹر. اب بھی تو ڈاکٹر اتنا تو ٹیسٹ کراتے پہلے تو 10 قسم کی رپورٹیں سامنے آتی, تب عموماً ڈاکٹر ایک میڈیسن ہمیں لکھ کر دے رہے ہوتے ہیں. یہ میں آپ سب کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں, یہ بہت بڑے مسئلے کا حل آپ کے سامنے ہم ڈسکس کر رہے ہیں. یہ مسائل گھر گھر کے مسائل جو میں ابھی آپ کو ڈسکس کر رہا ہوں. بچوں کا ڈاکٹر بدل لیں گے, بڑوں کا ڈاکٹر بدل لیں گے, ڈاکٹر بدل لیتے ہیں. ڈاکٹر کو موقع دیں. دیکھیں پہلی بار یہ کہ ڈاکٹر سوچ سمجھ کر لیں, مشورہ کر کے کسی ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ شروع کریں تاکہ ڈاکٹر بدلنا نہ پڑے. یہ میری آپ کو, یہ میں کچھ مشورے دوں گا, آپ لوگ کچھ میں غلطی ہو تو میری اصلاح کیجیے گا. ڈاکٹر زیرک کو بھی ہم آن بورڈ رکھیں گے. پہلے مشورہ کر لیں ڈاکٹر کے تعلق سے, یار یہ پرابلم ہے, تجربے کار آدمی کو جس کو اس پرابلم سے فائدہ ہوا ہو. تو ایک تو وہ ڈاکٹر پہلے دیکھیں آپ. پھر ڈاکٹر جب آپ کو دیکھتے ہیں تو ڈاکٹر کو بھی 1 یا 2 چانس دینا چاہیے, کہ جب وہ آپ کو میڈیسن دیں گے تو بعضوں کا ڈاکٹر کے سامنے ہسٹری نہیں ہوتی پیشنٹ کی. ہاں جس کے بعد ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ کی ہسٹری ہوتی ہے نا, پھر اس کو اتنے پرابلمس نہیں آتے. تو سم ٹائم مطلب کہ میں نام نہیں لینا چاہتا, ایسی اینٹی بایوٹک کیپسولس اور ٹیبلٹس ہوتی ہیں جو بہت زیادہ باڈی کے اندر پرابلم کریٹ کر دیتی ہیں, لیکن ہر ایک کو نہیں کرتی, ہر ایک کو وہ پرابلمس نہیں کرتی. تو یوں اگر آپ کو 1 یا 2 یا 3 ڈوز لینے کے بعد تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو گھبراہٹ ہو رہا ہے, پریشانی ہو رہی ہے, پسینہ آ رہا ہے, یا آپ صحیح نہیں ہو پا رہے ہیں, تو اب اگین اس ڈاکٹر کو اپنی سچویشن سے آگاہ کریں. ڈاکٹر صاحب فرق نہیں پڑا, ہو سکتا ہے ڈاکٹر کو پتا ہو کہ یہ چیز ہونا ہی اس کی طبیعت کو درست کرے گا, صحیح, تو وہ کہہ دیں گے کہ آپ یہ صحیح ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوائی آپ کو رسپونڈ کر رہی ہے. یہ ڈاکٹر کی ایک لینگویج ہے کہ دوائی آپ کو رسپونڈ کر رہی ہے. اس کے بعد پھر آپ ڈاکٹر اگر میڈیسن بدل دیتے ہیں تو بدل دیتے ہیں, نہیں بدلتے کہتا ہے اس کو کنٹینیو کرے, جی میں سمجھ رہا ہوں, یا وہ آپ کو چیک اپ آپ کا کریں گے. تو 1 یا 2 یا اب یہ بتائیں گے 3 مرتبہ آپ ڈاکٹر کو موقع دیں کہ وہ آپ کی فزیکلی چیزوں کو اور آپ کی بیماری کو پراپرلی سمجھنے میں کامیاب ہو جائے, اور اس کے بعد آپ کا پھر وہ شاید ٹریٹمنٹ کر پائے. اور پھر اس کے بعد بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں تو پھر آپ ڈاکٹر چینج کیا. اچھا میں ایسے ڈاکٹروں کو بھی جانتا ہوں کہ جو باقاعدہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار میں یہاں تک علاج کر سکتا تھا, اب آپ ڈاکٹر چینج کر لیں. اچھا ڈاکٹر اسلامی بھائیوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ کیس ان کی تجربے اور ان کی اسٹڈی اور ان کی چیزوں سے تھوڑا سا باہر ہے, تو وہ مریض پر تجربہ کرنے کے بجائے, پریکٹیکل کرنے کے بجائے, وہ ڈاکٹر یہ دل بڑا کر کے کہہ دیں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو فلاں پرابلم لگ رہا ہے اور آپ فلاں ڈاکٹر کے پاس جائیں. واللہ عالم, یہ میں نے ایک جرنل ڈسکشن کی ہے, پیشنٹ کے لیے بھی ڈسکشن کی ہے, اور میں نے ڈاکٹرز اسلامی بھائیوں کے لیے بھی تھوڑی سی ڈسکشن کی ہے. اب یہ میری ڈسکشنز کتنی ویلڈ ہے, کتنی ان ویلڈ ہے, کتنی پریکٹیکل ہے, ان پریکٹیکل ہے, اس کا فیصلہ اب یہ ڈاکٹر اور حکیم بیٹھے ہوئے ہیں یہ کر لیں گے. ظاہر ہے ہم سب اپنی زندگیوں کا ایک حصہ گزار چکے ہیں, اور ہماری زندگی میں 2-3 شعبے جو ہے نا وہ بڑے منسلک ہیں. ایک ڈاکٹر ہے, ایک درزی ہے, 2-4 ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے واسطہ ہر ایک کا پڑتا ہوتا ہے, نائی سے واسطہ پڑ رہا ہوتا ہے, تو یہ 2-4 ایسے لوگ ہیں جن سے واسطہ ہمیشہ پڑ رہا ہوتا ہے. تو ہر ایک کو اس معاملے میں اپنے اپنے تجربات ہیں. تو میں نے اپنے کچھ نہ کچھ مشاہدے اور تجربے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. مجھے موقع ملتا ہے اسکرین پر کیمرے کے سامنے بات کرنے کا. آپ میں سے مجھ سے زیادہ تجربے کار لوگ بھی شامل ہوں گے مدنی چینل پر. ہر ایک کو کیمرے کے سامنے آ کر ایکسپیرینس شیئر کرنے کا اتنا چانس ملتا نہیں ہے, مگر چونکہ میں ناقص, میری نالج ناقص, سب کچھ کمزور ہے, اور ایکسپرٹس لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, میں چاہوں گا کہ یہ اس کو کمپلیٹ کر دیں جو میں نے عرض کیا ہے. ایکسپرٹ تو جو کمپلیٹ کریں گے سو کریں گے. ایک اور جو ہے نا وہ میں سوال کر لوں, آپ نے ڈاکٹر کو مشورہ دیا, ڈاکٹر بولے بھائی آپ بولنے مریض کو کہ بھائی آپ کہیں اور سے جو ہے وہ علاج کرنا, ڈاکٹر نے یہ بول کے اپنا کوڑا کرانا ہے, مشکل کر دے گا بھئی یہ تو بھی ڈاکٹر, یہ تو صحیح ڈاکٹر ہے ہی نہیں. ڈاکٹر کا اگر خدا نہ خواستہ اللہ ڈاکٹر کو بھی نقصان سے بچائے, ڈاکٹر کا اپنا کنڈا ہونا ہے نا, اس کے 2 پیسوں کا نقصان ہونا ہے, مگر ڈاکٹر کے تجربے سے جو مریض کا کنڈا ہونا ہے نا, یہ وہی کنڈا ہونا ہے جو ناجائز کنڈا ہونا ہے. مطلب ویسے سمجھانے وہ اس طرح, مطلب کیوں کنڈا لگا رہا ہے ڈاکٹر بھی اپنا گھر چلانے کے لیے,
تو ایسا کنڈا نہ لگائے. اور یہ میرا خیال ہے ایتھکس میں شامل ہوگا ان کا کہ یہ اگر ڈاکٹر کمپلیٹ تو کبھی بھی کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا یار. ڈاکٹر زیرک سے پہلے کچھ رائے لے لیں. ڈاکٹر زیرک. جی آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے پہلو پر اور بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے. اس مسئلے کے بہت سارے یعنی کہ جہتیں ہیں نا. آپ نے ڈاکٹر اور مریض کا تو تذکرہ کیا. اب اس میں ایک اور دو جہتوں کا تذکرہ کروں گا. ایک ہوتا ہے ہیلتھ کیئر سسٹم. ہیلتھ کیئر سسٹم جہاں اچھا ہوتا ہے وہاں اگر مریض ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کی طرف بھی جائے تو ایک سسٹم پر اس کی ہسٹری موجود ہوتی ہے. اگلے ڈاکٹر کو جو ہے وہ اس کی پوری ہسٹری کا پتہ ہوتا ہے, پہلے کیا دوائی ٹرائی کی گئی, کیا علامات تھیں, اور اب وہ آگے وہاں سے چلتا ہے. فائل تیار ہوتی ہے. سے ظاہر جی فائل یا تو مریض اپنے ساتھ رکھے, لیکن یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ لیول پر ایک ہوتا ہے کہ وہ ہیلتھ کیئر سسٹم کو جو ہے وہ اسٹیبلش کریں. تو ایک تو اس حوالے سے کمزوری ہوتی ہے. دوسری ہوتی ہے پیشنٹ ایجوکیشن, کہ مریض جو ہے وہ بیماریوں کے حوالے سے ایجوکیٹڈ کتنا. اب ظاہر ہے اس حوالے سے کنٹری کا اٹ سیلف جنرل ایجوکیشن لیول دیکھا جائے گا, پھر اس کے بعد ہیلتھ کیئر کے حوالے سے ایجوکیشن کو دیکھا جائے گا. اور مثال اگر میں اس میں دوں, گاڑی جن کے پاس ہوتی ہے, اب وہ کیا ہوتا ہے کہ جب گاڑی کے ساتھ پہلی دفعہ کوئی پرابلم ہوتی ہے, پہلی گاڑی ہے, اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا, اب آپ 4 مکینک گھومیں گے نا, ہر ایک مختلف ہی اس کی رائے دے گا کہ یہ پرابلم, آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یار یہ اب میں اس میں سے کیا کروں کیا نہ کروں. تو آپ کیا کریں گے, کسی سے مطلب رائے لیں گے, کوئی ایجوکیشن اپنے آپ کو نالج اس کے حوالے سے لیں گے. اب یہ نالج کہاں سے لینا ہے یہ بھی بہت ضروری ہے. یہاں پر بالخصوص میں اگر عرض کروں تو یو کے اور یورپین کنٹریز میں ڈاکٹروں کو ایک مسئلہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ مریض جو ہے وہ انٹرنیٹ سے جو ہے وہ اپنی علامات کو سرچ کر کے آتا ہے اور اپنے ذہن میں جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ پرابلم ہے وہ پرابلم. اب ڈاکٹر اگر اس کے اگینسٹ مشورہ دیتا ہے تو وہ ڈاکٹر سے جو ہے وہ حجتیں مریض قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک تو یہ اس حوالے سے یو کے یورپ میں پیشنٹ ایجوکیشن کے حوالے سے کہ یہاں پر ریلائبل انفارمیشن سورسز ہوتے ہیں, جیسے نیشنل ہیلتھ سروس ہے, ان کی باقاعدہ ایک ویب سائٹ ہے, وہاں سے آپ کو اوتھینٹک انفارمیشن ملے گی. اسی طرح جو تھرڈ ورلڈ یا ڈیولپنگ کنٹری ہے وہاں پہ حکومت کو چاہیے کہ ہیلتھ ایجوکیشن جو ہے یہ تعلیمی نظام میں جو ہے وہ اس کا کسی نہ کسی طرح سسٹم موجود ہو, تاکہ لوگوں کو یہ بنیادی آگاہی اپنے جسم کے حوالے سے ہو. اور بہت دفعہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ مریض کو علم نہیں تھا, مریض کو جو ہے وہ نالج نہیں تھا, مریض جو ہے وہ ڈیلے کرتا رہا, اور ڈیلے کرنے سے جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس آیا, اور اب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کی پرابلم جو ہے وہ بہت آگے تک چلی گئی. تو یہ دو چیزیں مزید جو ہے اس میں سسٹم کے حوالے سے اور پیشنٹ ایجوکیشن کے حوالے سے, اس پر ظاہر ہے یہ ہم مدنی چینل کی وساطت سے اتھارٹیز تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہیلتھ کیئر منسٹرز ہوتے ہیں, ایجوکیشن کے جو منسٹرز ہوتے ہیں, یہ دونوں تعلیم میں ہونا چاہیے, اس پر پالیسیز ڈیولپ تعلیم میں پورا یہ ہونا چاہیے کہ بیماری کے تعلق سے جو بھی مطلب کہ بہتر صورت بن سکتی. مگر آپ کی اس پوری گفتگو سے ایک بڑا خوبصورت سی بات ذہن میں آئی ہے, یعنی یہ بات ریکمینڈڈ ہے ایز اے ڈاکٹر. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مریض کو چاہیے کہ محض انٹرنیٹ پہ جا کر اپنے بیماری کا حل نہ تلاش کرے, کہ وہاں بھی جو بھی ملتا ہے وہ درست نہیں ہوتا. رائٹ سر؟ جی جی بالکل ایسا نہیں, میں یہی سوال کرنا چاہ رہا ہوں, ایسا ہی ہے؟ ڈاکٹر اس کو منع کر رہے ہیں کہ بھائی ایسا نہ کریں, جو بھی پروپر چینل ہے اس کی طرف جائیں. ہم بھی یہی کہہ رہے ہوتے کہ شرعی مسئلہ انٹرنیٹ پہ نہیں ملا کرتا. انٹرنیٹ پہ جنہیں قابو کرنے کے طریقے لوگوں بتا رہے ہیں, شرعی مسئلے انٹرنیٹ پہ نہیں ملا کرتا ہے. تو آپ ہر مسئلے کا حل بولو کہ میں ابھی لکھوں گا اور اس کا جواب کیا آتا ہے تو اس سے مجھے حل نکال آئے گا, ایسا نہیں ہوگا. آپ کو پرٹیکولر ایک ریکگنائزڈ ادارے سے رابطہ کرنا پڑے گا, جیسے ہم دارالفتہ اہل سنت آپ کو پریفر کرتے ہیں. بڑی پیاری یہ میں نے آپ کو سمجھانے کو, ڈاکٹر کہتا ہے فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں صحیح ہے, بیماری کے لیے انٹرنیٹ پہ نہیں جانا چاہیے. مولانا بولتا ہے کہ بھائی آپ کو نہیں جانا چاہیے شرعی مسئلے کے لیے یہ انٹرنیٹ کے پاس, شرعی مسئلے کے لیے جو شرعی مسئلے کا حل جہاں سے ملتا ہے وہاں جائیں. آپ کے جسم کی بیماریوں کا علاج ڈاکٹر کے پاس ہے, تو ہمارے اور کئی دنیا اور آخرت کے مسائل ہیں جن کا حل ہمارے مفتیان کرام کے پاس ہوا کرتا ہے. یہ میں سمجھانا چاہ رہا تھا. بہت خوبصورت بات کی ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی,
اسی خوبصورت بات پر آگے کالز کی طرف بڑھتے ہیں. اس میں وہ ایک علاج رہ گیا، وہ عرض کر دیتا ہوں. جو معدے آنتوں کی کمزوری کے اعتبار سے انہوں نے فرمایا تھا، تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ جیسا کہ قبلہ نگران شورا نے فرمایا کہ باقاعدہ علاج کروایا جائے، لگ کر کروایا جائے. تو یہ جو معدے آنتوں کی جو کمزوری ہوتی ہے، اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. کچھ عرصہ آپ مستقل دوا لیں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور دوسری چیز ہے کہ بھاری چیزیں جو کلیجی، پائے، برگر، پیزے، پکوڑے، سموسے، پراٹھے، تلی ہوئی چیزیں، تو ان چیزوں کو آپ کو چھوڑنا ہوگا. تو جب ان تھوڑا سا معدے کو یوں کہہ لیں سانس لینے کا موقع ملے گا، لوکی ہے، ٹنڈے ہیں، تورئی ہے، جو کا دلیا ہے، بکرے کا گوشت وغیرہ، یہ آپ مرغی کا گوشت لے سکتے ہیں ہلکی مرچوں کے ساتھ. اب جو علاج ہے اس کا وہ بہت جیسے مختصر سا میں علاج عرض کرتا ہوں، تو اللہ نے چاہا تو یہ مختصر اگرچہ ہے مگر اللہ کی رحمت سے اس کے فائدے جو ہے بہت زیادہ ہیں. صرف 2 چیزیں آپ نے لینی ہے. نمبر 1 سونف تو ہمارے گھروں میں بعض اوقات ہوتی ہے اور عام سی چیز ہے. دوسری چیز ہے آملہ، خشک آملہ. یہ ایک تو آملے کا مربع ملتا ہے، دوسرا ہے خشک آملہ. تو ان دونوں چیزوں کو لے لیا جائے، صاف ستھرا کر کے اس کو پیس لیں، اور پیسنے کے بعد 1 چمچ صبح شام استعمال کریں. تو یہ معدے اور آنتوں کی کمزوری کے لیے بہت ہی مفید ترین چیز ہے. تو اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ عزوجل آہستہ آہستہ جو ہے وہ معدے کی کمزوری دور ہوتی چلی جائے گی. اب اس کے ساتھ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ گیسز وغیرہ کا زور ہو رہا ہے تو کوئی ایسی چیزیں جیسے امرود ہے، یہ تیزابیت کے لیے، گیس کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. انجیر لے سکتے ہیں، یہ گیسز کو ریلیز کرنے کے لیے بہت اچھی چیز ہے. اس کو آپ ساتھ میں استعمال کر سکتے ہیں. 3 2 انجیر صبح شام کھانے کے بعد استعمال کر لیں. یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز آپ گھر کے اندر جیسے کھیرا ہے، ککڑی ہے، اس طرح کی چیزیں جو گیس وغیرہ کو ریلیز کرتی ہیں وہ بھی آپ ساتھ ساتھ استعمال کر لیں. تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ آپ کے معدے کا معاملہ ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ. جی کال. میرا نام محمد سرفراز اتاری ہے، میں بہاولپور پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض تھی کہ جسم میں ہر وقت سستی سی رہتی ہے اور بوریت سی رہتی ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا، پریشانی سی رہتی ہے اور چڑچڑاپن بھی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آ جاتا ہے. اس حوالے سے تھوڑی تربیت فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ. آمین بھیا کو. اس میں میری ناقص عرض ہے کہ باوضو رہیں، نیند پوری کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور باکثرت درود شریف پڑھیں. یہ میری درخواست ہے. اور 111 مرتبہ یا سلام و پانی پہ دم کر کے پی لیں. اللہ کی رحمت شامل آل رہی تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بہت ساری چیزیں درست ہو جائیں گی. اور اگر فزیکلی کہیں ویکنیس ہے، بعضوں کا ویکنیس کی وجہ سے بھی یہ کیفیت بن سکتی ہے، تو اپنے کنسرن ڈاکٹر سے ساتھ رجوع کریں. یہ یاد رکھیں کہ جو بھی غیر فطری یا ایک آؤٹ آف پریکٹس جب آپ کے ساتھ کوئی چیز ہو رہی ہو نا، تو اس کو ایزی نہ لیا کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کافی دیر سے ہم نے کالز نہیں لی، تو ایسا ہوتا ہے بعضوں کو کال کرنے والوں کو لگتا ہے یار ہماری کال کیوں نہیں لی جا رہی، لیکن ہم کال لیے بغیر سم ٹائم اس ٹاپک پر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ جو شاید ان ہزاروں کے مسائل ہوتے ہیں جو کالز شاید نہ کر سکتے ہوں یا نہ کی گئی ہو، تو ان کے ہم کیونکہ یہاں بیٹھ کر ہم نے ڈسکس ہی کرنی ہے، مسائل ہی ڈسکس کرنے ہیں. تو ایک تو وہ جنہوں نے کال کی ہے ان کے مسائل ہم سنتے بھی ہیں اور بعض اوقات عرض کرتے ہیں، لیکن کئی ایسے مسائل ہم یہاں ڈسکس کر، جیسے تھوڑی دیر پہلے کیا، یہ ہزاروں نہیں شاید لاکھوں لوگوں کے مسائل ہوں گے. تو اسی طرح یہ بھی جو آپ ابھی بیان کریے آپ کے اکیلے کے ساتھ نہیں ہے، تو یہ کرنا چاہیے. اس میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کی نافرمانی کی عادت ہوتی ہے، کیونکہ آپ جب کتابیں پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی نافرمانی جو ہے نا، یہ بدن میں سستی لاتی ہے، یہ غفلت لاتی ہے، یہ کاہلی لاتی ہے. اللہ آپ کی میری بے حساب مغفرت کرے. آمین. تو نیکی، تقوی، پرہیزگاری سے بندے کو چستی بھی نصیب ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہ آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں، نہ ہو تو مجھے کہیے گا. تقوی، پرہیزگاری اور نیکی کی طرف، اطاعت الہی کی طرف آپ رہیں. تہجد گزاری اختیار کریں، نماز با جماعت کا اہتمام کریں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ رات کو سونا اور تہجد کے لیے اٹھنا اور فجر با جماعت پڑھنا، یہ وہ شیڈول ہے کہ یہ آپ کی زندگی کے آگے کے سارے شیڈول کو مدینہ مدینہ کر دے گا. تو یہ جو گناہ ہے نا، یہ سستی اور کاہلی پیدا کرتا ہے، بندہ ٹھس ہو جاتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، اور دماغ ہے نا کسی
برائی اور گندگی کی طرف دوڑتا چلا جاتا ہے. یہ میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا, میں جنرل بات کر رہا ہوں. کال آتی ہے تو پھر اس کے ساتھ ہم جنرل ڈسکشن بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو میں آپ کو بالکل, میں آپ کو میرا یوں سمجھیے کہ میرا بڑا حسن ظن ہے کہ جسم میں بہترین توانائی اور طاقت جو لاتی ہے نا, چاہے وہ روحانی ہو یا مادی ہو, بہترین طاقت جو لاتی ہے وہ اس کا نام تقوی ہے. اللہ, یہ یقین مانے آپ, تقوی, پرہیزگاری. آپ خوش رہیں گے, آپ کا چڑچڑا پن اگر خدا نہ خواستہ ختم ہو جائے گا, آپ حشاد بشاش رہیں گے. اللہ نے تقوی میں اتنی برکت ڈالی ہے, تقوی میں اتنی برکت. تقوی گناہوں سے بچنے کا نام ہے, حرام سے بچنے کا نام ہے. بالخصوص میں آپ کا آسان تعریف بیان کر, بندہ تقوی اختیار کرے اور گناہ سے بچے, جسم میں بھی چستی رہے گی, سوچ میں بھی تیزی رہے گی, اپروچ اس کی ویسی آؤٹ کلاس اپروچ ہو جائے گی, آؤٹ کلاس اپروچ ہو جائے گی. قرآن کریم نے واضح طور پر فرما دیا, وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ ان کی مدد فرماتا ہے اور انہیں کامیابی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ, یعنی جس کی مدد رب کرے اللہ, اور جس کی بارگاہ سے کامیابی ملے, سبحان اللہ, پھر اس کی مطلب اس کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ nothing. اب جو رضا الہی, جو اللہ کو منظور, تقوی میں یہ بھی شامل ہے کہ بندہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا بن جاتا ہے. واہ, اللہ آپ کو شفا دے, تندرستی دے, ہمت دے, طاقت دے, سنتوں بھری, نیکیوں بھری, راحتوں بھری, خوشیوں بھری طویل زندگی عطا فرمائے. یہ دعائیں اللہ کریم تمام ناظرین اور تمام حاضرین ہم سب کے حق میں قبول فرمائے, آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی کال. جی میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب سے بھی اور جو ہیں وہ حکیم صاحب سے, دونوں سے یہ سوال ہے, ہمارے خلیل بھائی سے. میری والدہ جو ہیں وہ فالج کی پیشنٹ ہے, تقریباً 13 جنوری کو ان کو فالج ہوا ہے. تو خلیل بھائی سے پوچھنا ہے کہ ہم ان کو کھانے میں کیا دیں, ذرا کھانے کی ڈائٹ بتا دیں. یہ صرف لیکوڈ لیتی ہیں, تو ان کو ہم کھانے میں دلیا, کھچڑی, ماش کی دال لیکوڈ بنا کے دیتے ہیں. تو ابھی ماش کی دال بھی ان کو دے رہے ہیں, لیکن کچھ دیر پہلے انہوں نے کہا کہ ماش کی دال جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ آپ کھائیں اور وہ ہضم نہ ہو اور معدے میں جا کے سڑ جائے. تو کیا اس سے کوئی نقصانات ہیں, یہ بتا دیں. اور سلمان بھائی بھی کچھ اپنے اس حوالے سے اپنا اوپینین دے رہے ہیں ایز اے ڈاکٹر کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اچھا, تھوڑے سے پہلے سلمان بھائی بولا تو سلمان جو ہم کو ڈاکٹر, یہ بیچارہ ہمارے جو سلمان مدنی ہے, انہوں نے یوں کیا, لیکن جب انہوں نے کہا ڈاکٹر سلمان تو یہ بیچارے تو تھوڑا سا ان کو بریک لگائیں گے. نہیں یار ٹھیک ہے نا, نہیں ان کے تو اوپینین تو خیر میرے لیے بہت زیادہ ہوتے ہیں. خیر کرے جی. اللہ کریم آپ کی والدہ کو صحت دے, تندرستی دے, ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے اور دراز و بالخیر دے. ماشاءاللہ آپ جو خدمت کر رہے ہیں, مجھے اچھا لگا کہ آپ کی خدمت کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے. ماشاءاللہ اچھی سوچ ہے, اللہ ماں باپ کے لیے ہمیں اچھا سوچنے والا بنائے. جی خلیل بھائی اور ڈاکٹر سلمان. خلیل بھائی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماش کی دال کے حوالے سے یہ ہے کہ چنے کی اور ماش کی دال عام طور سے اگر کوئی مریض ہوتا ہے, گیسز وغیرہ پیدا کرتی ہیں یہ, تو اس لیے کچھ احتیاط بتائی جاتی ہے. باقی یہ کہ کچھ دواؤں کے اندر, طاقت کی دواؤں کے اندر ماش کی دال شامل بھی کی جاتی ہے, مگر اس کا پھر اس کے اندر ایک نعم البدل ڈالا جاتا ہے کہ جو کہ اس کو معتدل کر دیتا ہے, اس کو پھر استعمال کر سکتے ہیں. مونگ کی, مسور کی دال جو ہے وہ اچھی ہے اگر وہ ان کو ساتھ ساتھ دیتے رہیں. باقی اس کے اندر اعصاب اور پٹھوں کی کمزوری کی جو چیزیں اس میں فائدہ کریں, دماغ کے لیے, اعصاب کے لیے, پٹھوں کے لیے, تو وہ مفید ہوتی ہیں. مگر اس میں دو تین چیزوں کا خیال کرنا ہوتا ہے کہ اگر ایسے جس کو فالج ہوا ہے تو اس کو اگر شوگر بھی ہے تو اس کو بھی پیش نظر رکھنا ہوتا ہے. اسی طرح سے بعضوں کا بی پی ہائی رہتا ہے, بعضوں کا لو ہوتا ہے, تو اس کا بھی سامنے خیال رکھنا ہے. اس کے مطابق جو ہے دواؤں کو جو بھی آپ ڈائٹ دیں تو ان دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اس کے ساتھ چند ایک چیزیں میں عرض کرتا ہوں, اگر آپ یہ بنا لیں تو بہت اچھا ہے. جیسے اخروٹ لے لیں, پستے لے لیں, چلغوزے لے لیں. یہ تین چیزیں, اخروٹ, پستہ, چلغوزے, ان تینوں چیزوں کو باریک پیس کر رکھ لیں. اور اگر کوئی شوگر کا پرابلم نہیں ہے تو پھر یہ 50 گرام اگر آپ لیتے ہیں تو پھر اس کو آدھا کلو شہد کے اندر شامل کر لیں. اور
सुबह शाम एक एक चम्मच इस्तेमाल करवाई जाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आसाब और पट्ठों के लिए, दिमाग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए एक अच्छा इनके लिए बन जाएगा। चाहे तो इसके अंदर आप अजवा खजूर मिल जाए वो ले लें, 50 ग्राम वो भी इसके अंदर जो खजूरें शामिल कर लें, गुठली हटाकर उसकी, तो उसको पीस लें, बारीक उसका लिक्विड सा बना के फिर इसके अंदर शामिल कर लें। तो अल्लाह ने चाहा तो अच्छा ये बन जाएगा, ताकत के एतबार से भी, दिमाग के, आसाब के, पट्ठों के लिए, पूरी बॉडी के लिए अल्लाह ने चाहा तो फ़ायदेमंद होगा। तो इसको बना के रख लें, जी तो डॉक्टर थोड़ा साहब। देते रहें। फालिज के हवाले से अर्ज ये करनी थी, ये जनरल इंफॉर्मेशन भी है, जनरल पब्लिक के लिए भी मालूमात है कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है और शुगर भी है, फालिज की असल वजह होती यही है कि ब्लड प्रेशर जब शूट कर जाता है या स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है तो दिमाग के अंदर जो खून की नालियां होती हैं वो इन्फाक करने, ब्लीड कर जाती हैं। अब वो कौन सा एरिया है डैमेज कर गया, अब वो लेफ्ट साइड का कर गया तो वो डिपेंड करता है कि आपका आधे जिस्म का फालिज हो गया या कुछ एरिया दिमाग का डैमेज हो गया। तो रूट कॉज जो मेन है वो ये है कि आपको अपना ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर ये दोनों सूरतों में अंडर कंट्रोल रखना है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर भी अपने मैनेज रखना है। अब अगर फालिज हो भी गया तो इसमें री इन्फेक्शन का भी चांस होता है। वंस एक पेशेंट को अगर एक दफ़ा फालिज हो गया, अभी भी अगर ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ और शुगर की दवाइयाँ, स्ट्रेसफुल कंडीशन अगर नहीं मैनेज की तो ये री ब्लीड भी करता है, री इन्फाक भी करता है और ये मल्टीपल डैमेज करना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले तो इनको जो एहतियातें करनी होंगी, फालिज के मरीज़ को अपनी जो डॉक्टर ने इनको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की होंगी ब्लड प्रेशर की और ब्लड शुगर की, ये बैलेंस करके ब्लड प्रेशर शुगर तो 100% इनको कंट्रोल करना है, रिगार्डलेस कि क्या क्या एरिया आपका डैमेज है। अब जो एरिया डैमेज हो चुका है अब उसका रिकवरी का चांसेस होता है लेकिन बहुत स्लो। लेट सपोज कि अगर एक हाथ आपका डैमेज हुआ है तो उसको फिजियोथेरेपी के थ्रू, एक्सरसाइजेस के थ्रू वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगा। लेकिन ये बहुत तवील लंबा प्रोसेस है, इसको बहुत लंबा टाइम लगता है। अमूमन आवाम की डॉक्टर साहब यही एक्सपेक्टेशन होती है, हो जाए अगर इस तरह का कोई एपिसोड तो बहुत जल्दी रिकवरी की तरफ जाना चाह रहे होते हैं, लेकिन रिकवरी इतनी जल्दी आ नहीं रही होती। इसमें जो सबसे ज़्यादा और सोशल सपोर्ट और फैमिली सपोर्ट हाँ, भी है। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि जो इस किस्म का पेशेंट होता है, बेडरिडन पेशेंट होता है फालिज का, जो मूव नहीं कर पा रहा होता, तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो ये है कि उसकी डेली रिक्वायरमेंट जो बॉडी की होती है खुराक की, उसको वो आपको मैनेज करनी होती है एनी हाउ किसी भी साइकिल में। जिस तरीके से आपने बताया कि शुगर या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, सबसे पहले तो उसको आपने रूल आउट करना, उसको कंट्रोल करना। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है उसकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसको आपने पूरा करना है। उसके साथ साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, पेशेंट की जो पोस्चरिंग होती है उसको आपने चेंज करते रहना होता है कि एक ही अगर पोजीशन में अगर मरीज़ लेटा रहेगा तो उसमें जो प्रेशर एरियाज होते हैं उसके अंदर मोस्ट लाइकली चांसेस बनते हैं कि ज़ख्म होने के चांसेस होते हैं। जैसे कमर का हिस्सा होता है पीछे का, या रीढ़ की अपना एड़ी वाला हिस्सा होता है, ये प्रेशर एरिया होता है, यहाँ पे जख्म बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो नर्सिंग केयर और कैलोरी रिक्वायरमेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस किस्म के पेशेंट्स के अंदर, और रिकवरी फेज के अंदर जल्दी हेल्प भी करती है उसके अंदर। जैसे डॉक्टर साहब ने फिजियोथेरेपी के हवाले से बताया, तो ये तमाम चीज़ें एक साथ मैनेज करके जो इनका स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे, न्यूरो फिजिशियन जो भी होंगे, उनसे मशवरा करके इसको मैनेज करके अगर उस तरीके से करेंगे तो इसका फेज जैसे ड्यूरेशन लंबा बहुत ज़रूर होता है लेकिन क्योरेबल होता है, मोस्टली कंडीशन में क्योरेबल होता है अनटिल खुदा न खास्ता बहुत बड़ा डैमेज ना हो जाए। तो इसमें अगर अपने जनरल कंसर्न फिजिशियन से पूछ के इन तमाम चीज़ों पे पहलू पे नज़र रख के अगर वो प्रॉपर तरीके से शुरू करेंगे तो होपफुली इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी चीज़। इसमें दो तीन चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छा फ़ायदा कर सकती हैं। एक तो ये कि देसी मुर्गी और बकरे का गोश्त इसकी यखनी बनाकर अगर इस्तेमाल करवाई जाए, इसी तरह से जौ का दलिया, तो ये तीन चीज़ें अगर इनके साथ इनकी डाइट में शामिल कर दी जाएं तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताकत अच्छी महसूस करें। मेरा जी चाह रहा मैं आपसे एक सवाल पूछूं। आपका यार यही जी चाहता है यार। अल्लाह अकबर। नहीं, ये सवाल मेरा जी वाकई चाहा है, मैं इसलिए भाई वाकई चाहता है जी को ऐसा काले काले 2 नंबर का थोड़ी जाएगा। ऐसा आपको आपके वालिद साहब की कोई बात जो याद आती हो? मैंने देखा है आपके वालिद साहब के साथ 2 इंटरेक्शंस मैंने आपकी देखी हैं। एक हामिद भाई के निकाह में मैंने देखा था, आप एक जगह बैठे थे पहले, लेकिन फिर जहाँ आपके वालिद साहब कुर्सी पर बैठे हुए थे आप वहाँ से उठे और वालिद साहब के बिल्कुल कदमों में आके आप बैठ गए। और दूसरा शायद 2 दफ़ा शायद मैंने और आपको आपके वालिद साहब के साथ देखा, आपके घर पर देखा मैंने आपको आपके वालिद साहब। तो कोई बात जो आपको आपके वालिद साहब की बड़ी याद आती हो?
میں آپ کو میرے والد صاحب کی ایک ایسی ادا بیان کرنے جا رہا ہوں، آپ کے کہنے پر یاد آیا کہ میں ایک شعر کروں یہ، کہ جب انسان کی عمر بڑی ہوتی ہے نا تو اسے کچھ حکمت اختیار کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے میرے والد صاحب کو الحمدللہ عقل کا ایک حصہ عطا کیا تھا. میرے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی تھی، تھے بات کرتے تو لگتا تھا کہ ہاں ذہانت تو تھی. اور لوگ جانتے ہیں، صحیح، لوگوں کو پتہ ہے جنہوں نے کام کیا ہے والد صاحب کے ساتھ کہ دماغ کام کرتا تھا، عقل کام کرتی تھی. تو اللہ نے بڑا فضل کیا کہ عمر کے حصے میں آ کر والد صاحب اتنے زیادہ مطلب کہ وہ، کیونکہ بڑی عمر میں زیادہ تر لوگ فیملی کے لیے سافٹ نہیں رہتے. بڑی عمر کے جو ہوتے ہیں 70 پلس 74 2 پلس 4 پلس، میرے والد صاحب کو 74 75 تک پہنچ گئی تھی. مگر والد صاحب جو میرے جو تھے نا وہ اتنے سافٹ ہو گئے تھے آخر میں. اور میں اتنا اس کو میں نے فیل کیا، میں نے گھر میں شیئر کیا ہے کہ یہ مجھے لگتا ہے ابو پر بڑی کرم نوازی ہوئی ہے، اللہ کی رحمت ہے، پیر صاحب کا فیض ہے. والد صاحب نے اس چیز کو بہت ریئلائز کیا ہے کہ یار اب چونکہ مطلب کہ چلنے پھرنے کے تعلق سے اتنی آدمی اپنے ڈیپینڈ پر نہیں رہتا نا، جی اوروں پر ڈیپینڈ کر جاتا ہے. تو اوروں پر جب ڈیپینڈ کرنے کی پوزیشن میں آپ آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو سب کے ساتھ بڑا سافٹلی چلنا پڑتا ہے تاکہ لوگ آپ سے محبت کریں، آپ کے ساتھ ہمدردی کریں. اور یہ میں نے دیکھا، یہ مجھے شیئر کرنا ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ اگر گھر میں اس طرح کے کوئی بڑے بزرگ ہوں، بڑی عمر کے ہوں اور کچھ پرابلمس ڈیزیز ہوں. ڈاکٹر سلمان دیکھتے تھے میرے والد صاحب کو، ان کے پرابلمس کو ڈاکٹر سلمان نے بھی دیکھا. امراض تو تھے والد صاحب کو، بیماریاں تو تھی، لیکن پھر ایک اسٹیج پر آ کر انہوں نے یہ مطلب کہ بالکل وہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ یار بڑی عمر اور بیماری میں انہوں نے کوئی گھر میں لڑائی جھگڑے شروع کر دی ہیں. تو بہت مطلب کہ وہ ہوتے تھے، ڈاکٹر صاحب سے بھی کبھی کبھی فون کرتے تھے. اچھا، ان کی ایک مثال ایسی ہے کہ وہ ہم جب چیک اپ کرانے ان کو جاتے تھے نا تو ان کا تو نمبر پہلے سے لیا ہوا ہوتا تھا. تب یہ وہاں مریض اور بھی ہوتے تھے تو ان کا حالانکہ لے لیا اپوائنٹمنٹ، ان کا نمبر بھی ہوتے ہیں. وہ جو بیچارے وہ انتظار کر رہے ہیں نا، یہاں یہ اب آئیں، یہ زیادہ ضرورت میں، یہ زیادہ ضعیف ہے، تو وہ ان کو پہلے آگے بھیج دیا کرتے. میں بولتا ہے سب ہمارا آگے نمبر، اب چلتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ویٹ کر رہے ہیں. بولے نہیں، ان کا پہلے چیک اپ کروا دو، ہم تو آرام سے چیک اپ کرا لیں گے. کیا بات. میں نے ایک یہ بات نوٹ کی تھی کہ وہ مینٹلی اورینٹڈ تھے، مطلب دماغی طور پہ سارے تھے. اب جب بھی پبلک گیدرنگ میں وہاں ویٹنگ ایریا میں بیٹھتے تھے تو سب کو وہ موقع. میری پوری فیملی اس بات کو جانتی ہے کہ ہمارے خاندان میں اگر کوئی بیمار ہوتا نا جی تو میرے والد صاحب اس کے علاج کے لیے کھڑے رہتے تھے. ہمارے خاندان بھر میں والد صاحب اس کے علاج میں انٹرسٹ لیتے تھے، کھڑے رہتے تھے. کیا بات. تو یہ چند چیزیں تھیں جو یاد آتی ہے. ظاہر ہے کہ کسی بھی جانے والے کو اس کے اچھے نام، اچھے کام اور اچھے معاملات سے ہی یاد کرنا چاہیے. اللہ کریم ان کی بے حساب مغفرت کرے، آمین. اور ہمیں جیسے میں ہوں تو فیملی، خاندان، جس کو ہمارے والد صاحب کہتے ہیں سنسار. اور ابھی پچھلے دنوں ایک بات چل رہی تھی، بیٹی کی شادی تھی نا، تو والد صاحب کا ایک جملہ ہم نے کوٹ کیا تھا. میرے والد صاحب، ہماری میمن کمیونٹی میری اس بات کو سمجھ لے گی کہ ایک میمنی کا ایک ورڈ ہے، نیانی جو واٹ نہ ہوئے، یہ ایک ورڈ ہے. یعنی کہ نیانی کہتے ہیں بیٹی، بہن، صحیح، یہ کہتے ہیں نا، گھر میں بہن یا بیٹی ہو نا. جی. تو میری پھوپھی بھی حیات ہے، اللہ ان کو صحت و تندرست دے، سلامتی دے. تو مطلب بہنوں کا وہ نہیں ہوتا کہ یہ بہن کا کیوں نہیں، یہ بہن کا کیوں نہیں، بیٹی کا کیوں نہیں. یا بیٹی اور بہنوں کو تھوڑا آپ ریلیکس دیا کرو، اس کا تھوڑا حصہ زیادہ رکھا، ان کے معاملے میں دل بڑا رکھا کرو. تو اس کو نیانی بولتے ہیں ہماری میمنی، خاص میمنی میں نیانی بولتے ہیں. تو جیسے آپ لوگ پنجابی میں بیٹی نیانے کہتے ہیں ہم. ہاں جی، ہاں ہم بھی کہتے ہیں. تو ہمارے یہاں کا نیانی ہو جاتی ہے، ہو جاتا ہے. تو یہ ہے. تو یہ اس طرح کی کچھ سنسار کی چیزیں ہوتی تھیں. اور تو یہ والد صاحب کافی وہ سنسار کو، فیملی کو، اس طرح کی چیزوں کو کافی امپورٹنس دیا کرتے تھے. ماشاءاللہ. سر مجھے اب ایک جی خلیل بھائی، مجھے بھی آپ کے بارے میں ایک سوال کرنا کہ مرحوم اپنے ایاز بھائی
अल्लाह करीम उनकी बेहिसाब मगफिरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए। खलील भाई ने बहुत, खलील भाई और सलमान भाई ने मेरे बड़े भाई का बहुत ख्याल रखा है। माशाअल्लाह। अल्लाह इन दोनों का जज़ाए खैर अता फरमाए। सब मैंने जैसे जब भी वहाँ पर हाज़िरी होती थी उनके पास, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखता था कि चूँकि हमारा सिलसिला ये मसाइल का हल ही है, तो उनको बहुत साबिर देखता था। जब भी ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। ये नहीं कि मैंने देखा नहीं कभी कि कोई बेसब्री वाला मामला, कि आप मज़ीद करीब से जानते होंगे कुछ मतलब इस हवाले फैमिली से। वाले हमारे काफ़ी रिश्तेदार, दोस्त, कजन्स, बहुत सारे का ताउन साथ रहता था। वो हम कहते थे कि यार अल्लाह ने इसको हिम्मत दी थी। बात असल में आदमी में हिम्मत, कॉन्फिडेंस सब अल्लाह की तरफ से होता जी है। बिल्कुल। और मरीज को चाहिए कि अपने कॉन्फिडेंस को लूज ना करे। मेरे बड़े भाई को डॉक्टर सलमान से 1.5 साल पहले डॉक्टर ने 6 माह कहा था। कमो बेश 1.5 साल पहले, 1.5 साल पहले डॉक्टर ने कहा था कि अब आपके पास, आप अगर ये ट्रांसप्लांट नहीं कराएंगे तो आपके पास 6 महीने हैं। यही था, 6 महीने का था। अब जिसको बोलो 6 महीने, और वो 6 महीने का अल्टीमेटम लेने के बाद इसने उम्रा भी किया, के भी गए, मदीने भी गए, और बेटी की शादी भी की, और ये सारे काम ये करते रहे। और ये सही कह रहे खलील भाई, शुक्रगुजारी भी इनकी देखी। और मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताता हूँ, इनको पीर साहब की दुआओं पर बड़ा एतमाद था। क्या बात। अल्लाह मेरा पीर मेरे लिए इमरान दुआ कर रहा है, मेरा पीर मेरे लिए दुआ कर रहा है। और वाकई में अमील सुन्नत इनके लिए दुआएं किया ही करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा था पापा बड़े भाई के लिए, बस ये करम है पीर साहब का। मदीना दुआएं करते थे, ये दुआएं इनको भेजता था। फिर मैं, मुझे अमील सुन्नत दुआ भेजते थे जी, और फिर मैं दुआ इनको भेजता था। क्या बात। वो आपको भी बड़ी दुआओं से नवाजते थे कि ये हमारा जो भाई है, ये हमारे लिए, पूरे खानदान के लिए रहमत है, हमें इनके सदके से बापा की शफकतें नसीब होती हैं। मदीना। वो इस तरह का जिक्र किया करते थे कि मैं हॉस्पिटल में था, मुझे बापा से मेरी इमरान ने बात करवाई, इस तरह से बात करते थे। वो बापा का मुझे मैसेज दिया। मदीना। तो वो कहते थे कि ये डॉक्टर के एतबार से तो ये बंदा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये मुझे बापा की दुआओं ने सहारा दिया। दुआओं की बड़ी बरकत है। अब मैं एक सवाल नाजरीन से भी करता हूँ। मैंने ये निगरानी शुरा से सवाल किया, जानबूझ के ये सवाल किया, और भाई साहब ने एक अपने वालिद साहब की याद बताई, उनका तज़किरा बताया। हम में से भी एक तादाद होगी जो वालिदैन के दर्जे पर होगी, और इससे ऊपर भी दादा दादी, नाना नानी के दर्जे पर होंगे। हम अपने मामलात पर, अपनी गुफ्तार पर, अपनी बातचीत पर हम गौर करें, अपनी खसूसियात पर। क्या हमारे अंदर ये खूबसूरत वस्फ जो निगरान शुरा अपने वालिद साहब के हवाले से बताया, पोलाइटनेस, नरमी, ये है? मेरे वालिद साहब डॉक्टर सलमान अलग रहते थे जी, और मैं अलग रहता हूँ जी। तो एक स्टेज पर आकर, ये मैं आप सबको इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि आप ये अगर हो सके तो प्रैक्टिकल कीजिएगा। यानी मेरे वालिद साहब का अपना फ्लैट था, अलग रहते थे, तो हमारी दादी माँ उनके साथ, तो मम्मी के साथ। तो मैं इनको कहता था, मतलब ये कि आप कहाँ कंफर्टेबल हो, यानी हमारे यहाँ, हमारे घर पर सही, या अपने यहाँ, ठीक, जहाँ आप कंफर्टेबल हो ना वहां रहें। आपको जहाँ, मतलब मेडिकली तौर पर हर आदमी कुछ इसकी ऐसी तबीयत होती है कि मैं कहाँ ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, मतलब यहाँ इस घर में हूँ या उस घर में हूँ। तो ये मैंने शायद कई दफा ऑफर की, और वालिद साहब जहाँ कंफर्टेबल होते थे ना, अपने घर पे कंफर्टेबल रहता थे वहां पर, तो भी हमारे आते थे। तो ये आप भी जो है ना अपने वालिदैन के लिए ये जरूर देखें कि वालिद साहब कंफर्टेबल कहाँ हैं। अब हो सकता है कि वो अब जहाँ है ना वहाँ कंफर्टेबल ना, उनका दिल ये करता हो कि मैं बेटे के यहाँ या इस तरह जाऊं, मगर वो बोल ना सकते हो। आप बार बार ऑफर, जैसे हमारे बाप ने हमको बार बार का बेटा खा लो, बेटा खा लो, बेटा खा लो, इतनी बार कहते थे कि हद से बाहर। हमारे पेट भरा हो तो तभी कहते बेटा और खा लो। जितनी बार बाप ने हमको कहा कि बेटा खा लो, इतनी बार हमने वालिद साहब को कहा कि अब्बू आ जाओ, अब्बू आप खाना खाएंगे, अब्बू आप ये लेंगे, आपके लिए कुछ लेकर आऊं, कुछ करूं, कोई ये चीजें ऐसी होती हैं जो इस उम्र में वालिदैन बहुत ज्यादा इनको हौसला देती हैं वालिदैन को, और हमारे लिए इतनी दुआओं का जखीरा लाती हैं कि मत पूछे बात। मदीना मदीना, मरहबा। प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि।
پوے حسین و حسن فاطمہ علی حیدر ہمارے